نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عمران بھائی نے ابھی بتایا کہ پروگرام کا جو اس وقت پینل ڈسکشن ہے اس کا موضوع بعثت محمدی کی تکمیل اور دنیا کا مستقبل۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جو پینل ڈسکشن کے مہمانان ہیں، حافظ ڈاکٹر زاہد حسین صاحب، امیر تحریک اسلامی، آپ آئیے پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے، جزاک اللہ خیر۔ خالد محمود عباسی صاحب، امیر شورا شبان المسلمون، خالد صاحب آپ آئیے تشریف لائیے۔ کیوان انور صاحب، ناظم نشر و ارشاد شبان، کیوان بھائی آئیے تشریف لائیے۔ کیوان بھائی، کیوان انور بھائی، اچھا سر پلیز۔ تو پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، 1 گھنٹے کی پینل ڈسکشن ہے اور آدھے گھنٹے آپ کے لیے سوال جواب ہے۔ تو والنٹیئرس موجود ہیں، آپ لوگوں میں سے جس کو بھی کوئی سوال ہو تو اس کو لکھ لیں اور پھر اسٹیج پہ پرچی بھجوا دیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ان سوالوں کو آخری کے آدھے گھنٹے میں انٹرٹین کریں گے۔ آپ تمام جو پینلسٹ ہیں جزاک اللہ خیر، آپ لوگ تشریف لائے، کچھ لوگ دور دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے ایک انٹروڈکشن کا، اس کے اندر تقریباً 10 منٹ ہیں، آپ اپنی بات کو سامنے رکھ سکیں گے، اور پھر اس کے بعد تقریباً جو ہے 5 منٹ کے ایک بال پاک نمبر ہے یہ کہ آپ سوال کے جواب دیں گے۔ تو خالد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ سالانہ اجتماع ایک بہت خاص موقع ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ایک موضوع ہم نے لکھا، اس کی ایک تھیم رکھا بعثت محمدی کے حوالے سے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو وہ کیا سبق ہے جو کہ آپ ہم کو دینا چاہتے ہیں؟ وہ رفقا جن کے پاؤں زمین کے اوپر ہیں، اور وہ رکن جو کہ معلق ہو چکے ہیں، وہ کس چیز کو اپنا حرز جان بنائیں؟ یہاں سے جب جائیں تو کیا دل میں اپنے لے کے جائیں؟ جی شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل اور دنیا کا مستقبل، اور اس کے ساتھ ہم عنوان یہ رکھتے ہیں کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو ان کا جو آپس میں ربط و تعلق ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا کے لیے ہوئی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آیات سنی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے جو انہی آیات میں پہلے بیان ہو چکا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی۔ عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد، ایمان کے جو مضامین ہیں ان کے بعد، ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے۔ دنیا کا مستقبل یہ ہے، یعنی اس وقت دنیا پر اگر شیطان کی حکومت ہے یا اولیاء الشیاطین کی حکومت ہے، یہ مستقل آرڈر نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے، ما لہا من قرار۔ قرار اس کلمہ طیبہ کو ہے جو ہر موقع پہ اپنا فصل لے کے آتا ہے، توتی اکلہا من کل ہین، اور اس کے علم بردار اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کسی علاقے خاص کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کل عالم کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کل عالم پر لہرائے گا، اور یعنی یہ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہے اصل میں اس کا حاصل، لیکن یہ کام خود بخود نہیں ہوگا۔ جیسے سورج خود بخود نکلتا ہے، جیسے چاند نکلتا ہے، جیسے کائنات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو اللہ کے نام لیوا ہیں ان کا امتحان اس میں ہے
کہ وہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کریں. دنیا کی تقدیر یہ ہے، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کے لیے تن من دھن لگائیں گے. اگرچہ کہ ان سب چیزوں سے انسان کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور یہ لگانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی محبت ان سب چیزوں پر غالب ہونی چاہیے، نبی کی محبت ان سب چیزوں پر غالب ہونی چاہیے، اور انسان بے خطر اپنے یہ سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو. تو جب انسان دنیاوی اعتبار سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اسے عشق کہتے ہیں. کسی کے عشق میں وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. جیسے پروانہ اپنی جان شمع پہ لٹا دیتا ہے، تو ایسے ہی کوئی تو ہے نا جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس کے لیے یہ اپنی عزیز تر متاع جو ہے نا یہ قربان کرتے ہو. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو کسی کا عشق ہے. اب عشق کا ایک کام یہ ہے کہ کوئی مجنون لیلا کے پیچھے ساری زندگی بسر کر دے، اور عشق کا ایک کام یہ ہے کہ پست کو بالا کر دے. تو دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تو یہ ہم نے اس لیے یہ ساری بات رکھی ہے. جزاک اللہ خیر. زاہد صاحب، آپ سے جو ہے میں سوال کروں گا. آپ کا ایک سیاسی اور تحریکی جسے کہتے ہیں حوالہ ہمارے سامنے ہے. تو بعثت محمدی کی جو تعمیل ہے اس کے اندر کسی تحریک کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے جو کام انسانوں کے سپرد کیا ہے، اور پہلے فرد انسانی یعنی آدم علیہ السلام کو ہی یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ زمین پر ہمیں خلیفہ بنانے والے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، سارا اس کائنات کا چلانے والا ہے. جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جا کر اسے وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے تفویض کیا ہے. یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا. آدم علیہ السلام کو آغاز ہی میں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں. قرآن مجید اس بات پر شہادت دیتا ہے، ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو انجام دینے کے لیے جو طریقہ کار پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ رسول اپنی ذات میں تو اکیلا ہوتا ہے، جب اس کی بعثت ہوتی ہے تو وہ گویا کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کا تنہا فرد ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن جتنے لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنے گرد جمع کرتا ہے، ایک اجتماعیت تشکیل دیتا ہے. اور اسی اجتماعیت کی بات ہے جو بعثت کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی یہ مقاصد بعثت کے حوالے سے بھی بات ہے، اور اس اجتماعیت کی تشکیل کے ساتھ اور اس اجتماعیت کو اس کام کے لیے تیار کرنا کہ جس مقصد کے لیے رسول کی بعثت ہوئی ہے، آدم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ اجتماعیت تشکیل دی جا رہی ہے کہ وہ اس کام کے لائق ہوں، وہ اس بات کو سمجھیں، وہ اس کام کو جانیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اس کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سب باتیں کھول دی ہیں. اور پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جو حکمت درکار ہے، وہ حکمت بھی رسول کے ذریعے سے ان تک منتقل کر دی جائے. اور پھر ایک تزکیہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اس لائق ہو سکیں کہ دنیا کے اندر اپنی کارگزاری کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر اس طرح کر سکیں کہ وہ دنیا میں اپنی ذمہ داری بہتر طور پر ادا کر سکیں. تو یہ سارا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہمارے سامنے ہے، اور پچھلے انبیاء کی بات بھی کسی نہ کسی درجے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور سیرت تو آپ کے سامنے ہے ہی. تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت تنہا نہیں رہا، بلکہ وہ اس اجتماعیت کا حصہ بن گیا جو اس وقت الجماعت کی صورت میں تھی. اب جب کہ وہ الجماعت موجود نہیں ہے، لیکن وہ کام تو بہرحال باقی ہے، اور اس کام کو اور اس الجماعت کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی اجتماعیت کا تقاضا کرتی ہے. اور یہ اسلام کا مزاج بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے،
اور رسول کا طریقہ بھی ہے کہ اس کے بغیر اس کام کو انجام دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیوان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، معیشت کے اوپر آپ کی خاص نظر ہے، تو بعثت محمدی کی تکمیل کے حوالے سے دنیا کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، جی آواز آ رہی؟ جی یاسر بھائی، یہ جو دشمن جو کہ جس طرح خالد صاحب نے بھی کہا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے دن سے ہمارا کھلا دشمن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک وہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو دشمن ہے اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک خاص کریکٹر ہے۔ کیونکہ جب ہم عالمی منظرنامے کی بات کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت اور ان کے ساتھ جو احادیث جڑی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری زمانے کی احادیث ہیں، اس پوری چیز کو جب کانٹیکس میں رکھتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ وہ جو کھلا دشمن ہے کچھ اس کو بھی ہم پہچانیں۔ تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ کیا شخصیت ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے، اور یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے کم سے کم اس دشمن کو بھی سمجھیں اور پہچانیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے اور قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ پہلے دن سے ہی جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو شیطان جو تھا وہ ایک ایجنڈے کے اوپر انسان کے خلاف اللہ کو چیلنج دے کے تو اترا تھا، اور اللہ نے ظاہر ہے اس کو اجازت دی اور وہ دنیا میں آپریٹ کرتا ہے۔ اب ہم سب کے لیے جو فیکٹ آن دا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے خلاف آپریٹ کر رہا ہے۔ کبھی ہمیں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں نظر نہیں آتا، خود نظر نہیں آتا تو اس کے جو حوارین ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن سے جو چیز تصدیق ہوتی ہے وہ یہ کہ شیطان کو سپورٹ کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جنوں میں سے بھی ہوں گے اور وہ انسانوں میں سے بھی ہوں گے، اور انسانوں میں سے خاص طور پہ قرآن پہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ شیطان کو سپورٹ کرنے والے یہود بھی ہوں گے اور نصارہ بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کلیئرٹی تو مل جاتی ہے کہ یہ دشمن جب آپریٹ کرے گا تو کن اشکال میں کرے گا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو گیم ہے اس کو سمجھیں، اس کی آپریشنل پلان کو سمجھیں، کیونکہ شیطان انتہائی منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ جس طرح اس نے بنی نوع انسان کے خلاف ایک ایجنڈا اور ایک جنگ ڈپلوائے کی ہوئی ہے، اس کی اس وقت جو شکل نظر آ رہی ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، جو مسلمانوں کا، جو امت کا جو پستی کا حال ہے، اور جس طرح اس وقت پوری دنیا میں جنگیں برپا ہیں۔ لیکن یہ ایسے ہی تو نہیں ہوا نا، دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو اٹ۔ یہ پورا درجہ بدرجہ، جیسے خالد صاحب نے بار بار بتایا کہ یہ جو پوری اٹھان ہے، تو یہ پوری اٹھان کے پیچھے جو جتنا بھی کام ہے، چاہے وہ ہمارے دین کی احیائی تحریکوں کا ہو کہ وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گی، اسی طرح شیطان کا اپنا پلان بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، شیطان نے وہ ایجنڈا تو کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اصطلاح آپ لوگوں نے عمومی سنی ہوگی، نیو ورلڈ آرڈر کی۔ اچھا، یہ اصطلاح تو ہم نے سنی جارج بش سے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ شیطان کا اپنا نیو ورلڈ آرڈر شروع ہوا تقریباً 16ویں سینچری سے، اور وہاں سے میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خاص قوم، اب وقت کی کمی ہے تو کچھ موٹے موٹے ریفرنس پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، جن کو انٹرسٹ ہو وہ بے شک لکھ لیں، کیونکہ ہر ریفرنس پوائنٹ پوری ایک تحقیق مانگتا ہے اپنی جگہ اور ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ ایک قوم جو کہ سینٹرل ایشیا، یعنی کہ یہ جو کاکسس ماؤنٹنز کا ایریا ہے سینٹرل ایشیا کا، یہاں پہ آباد تھی، جس کو خازرز کہتے تھے یا خازرائٹس کہتے تھے۔ اس قوم کو شیطان نے آئیڈینٹیفائی کیا ایز پوٹینشیل، کیونکہ دیکھیں شیطان ہمیشہ پوٹینشیل کے پیچھے جاتا ہے۔ شیطان کا اپنا ایک سلیکشن کا پروسیس ہے جس کے اندر وہ پوٹینشیل، ایک خاص پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کے اوپر انویسٹ کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا آپریشنل ماڈل ہے جو میں آپ کے سامنے تھوڑا کھول کے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک قوم تھی جن کو خازرائٹس کہتے تھے یا خازیرینز بھی کہتے تھے۔ ان کے اوپر شیطان نے انویسٹ کرنا شروع کیا۔ یہ تقریباً کوئی ہم دیکھیں گے کہ 8th سینچری آن ورڈ سے آپ کو اس کے شواہد ملنا شروع ہوتے ہیں جو ہسٹری میں بھی ریکارڈڈ ہیں۔ بیچ میں یہ غائب ہو گئے، لیکن بہرحال ہم بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے، ہم سیدھا آ جاتے ہیں کہ 16ویں سینچری میں کیا ہوا۔ شیطان نے اس قوم پہ انویسٹ کیا۔ یہ جو خازرائٹس تھے آج کی شکل میں ہمیں یہ یورپ کے اندر اشکنازی جیوز کی فارم میں ملتے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ والا جو لنک ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو اشکنازی جیوز ہیں، یہ ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اگین ٹائم نہیں ہے،
لیکن خزرائٹس اشکنازی جیوز نوٹ کر لیں، یہ پورا ایک تحقیق کا موضوع ہے. یہ اشکنازی جیوز جو یورپ میں آئے یہ اصل میں اوریجنل یہودی نہیں ہے، یہ کنورٹڈ یہودی ہیں. یہ کیوں کنورٹ ہوئے، شیطان نے ان کے پیچھے کیوں انویسٹ کیا، یہ ایک الگ بات ہے. پورا پوٹینشیل موجود تھا. لیکن جس وقت یہ یورپ میں آئے ہیں تو یہ یاجوج اور ماجوج کی ایک وہ لیئر تھی جس نے دنیا کے اندر ایک نیا دور کریٹ کیا. یہی وہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یورپ سے نکلے تو امریکہ آباد ہوا، ٹھیک ہے، اور باقی یہ جو ممالک ہیں، یہ آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، یہ کینیڈا ہو گیا، یہ ساری وہی اقوام ہیں جن کو ہم وائٹ اینگلو سیکسن ریس کہتے ہیں. شیطان نے ان کے اوپر انویسٹ کر کے تو سب سے پہلے جو چیز کنٹرول کیا، میں سمرائز کر رہا ہوں چیزوں کو، سب سے پہلے جس چیز کو کنٹرول کر کے جو کریٹ کیا وہ یورپ کے اندر برٹش ایمپائر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا آرگنائز طریقے سے ارتقاء ہوا وہ آپ کا ماڈرن بینکنگ یا فائنینشیل سسٹم تھا. یہ دو چیزیں پیرلل میں چل رہی تھیں. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا یہ جو نیو ورلڈ آرڈر تھا، اس کے دو بڑے اہداف ہیں جو اس وقت بھی ڈپلائڈ ہیں اور درجہ بدرجہ اپنی منزل یا تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. ایک ہدف یہ ہے کہ دنیا سے خدا کا وجود ختم کرنا ہے، یعنی کہ بنی نوع انسان کے اندر جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ ہی ختم کر دو، یعنی کہ گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ کرو. اور دوسرا بڑا ہدف یہ ہے کہ دنیا کے اندر ڈی پاپولائزیشن کرو. یہ 7 یا 8 ارب کی جو آبادی ہے، دس از ٹو مچ، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو 1 یا 2 ارب آبادی بہت ہے، باقی کو ختم کیا اور ایلیمنیٹ کرو. اس سے شیطان کا ایک وہ بڑا ایجنڈا بھی پورا ہوتا ہے جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ آپ نے یہ مخلوق بنائی جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے، امامت تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی. تو جس وقت آپ سوچیں کہ اللہ کی وہ مخلوق جس سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے، اگر وہ جو ہے وہ 8 ارب میں سے 6 ارب ختم ہو جائے، وہ ایک دوسرے کو ہی مار کے ختم ہو جائے، تو شیطان کے پرسپیکٹیو میں یہ کتنی بڑی سکسیس ہوگی یا کتنی بڑی کامیابی ہوگی. تو میں شیطان کی نیو ورلڈ آرڈر کے 2 بڑے اہداف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے گاڈ لیس سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے سے خدا کا وجود ختم کر دو، اور دوسرا جو ہے ڈی پاپولائزیشن، جس کو آپ سادے لفظوں میں، اور آج تو بہت زیادہ آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے، یا یورپ کے اندر تو بہت سارے لوگ بات کریں جس کو کہتے ہیں ورلڈ وار 3. تو یہ 2 ایجنڈے ہیں جو 16ویں سینچری سے شیطان نے شروع کیے. انویسٹمنٹ اس نے اشکنازی جیوز پہ کی جو پیچھے سے خازرائٹس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ اینڈ ماڈرن فائنینشیل سسٹم کا ارتقاء کیا. اچھا، اب یہ وہ چیز ہے جو پروگریس ہوتے ہوتے آپ کو اس کی جو فائنل فیز ہے، یعنی کہ کلمینیشن پوائنٹ ہے، وہ 19th سینچری میں ملتا ہے. اور 19th سینچری اتنی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہاں پہ پہلا فیڈرل ریزرو بینک امریکہ کا بنا. اس کے پیچھے جو میٹنگ ہوئی وہ اس کو جیکل آئلینڈ کی میٹنگ کہتے ہیں، 1910 کی. وہ ایک سیکرٹ میٹنگ تھی انہی اشکنازی جیوز کی جو یورپ سے امریکہ آئے، پاور کا شفٹ ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے فیڈرل ریزرو کریٹ کیا. اس فیڈرل ریزرو کو، یہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی انیوژول بات رکھوں گا، شاید آپ حیران بھی ہوں، لیکن اگین تحقیق آپ نے کرنی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ فیڈرل ریزرو کریٹ کر کے اس فائنینشیل سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 لڑی گئی. ہمارے سامنے ورلڈ وار 1 اور 2 جو ہے وہ تو ظاہر اقوام کے آپس کا تصادم تھا، لیکن اس کے پیچھے جو شیطان کا بڑا ایجنڈا تھا وہ اس سسٹم کو، یہ کیوں ہوا یہ چلیں آگے جا کے ہم بات کر لیں گے، لیکن اس سسٹم کو مستحکم کر کے اس کی جڑیں گاڑنے کے لیے، جس کا ایک آؤٹ کم پیٹرو ڈالر بھی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں، اس کے پیچھے ورلڈ وار 1 اور 2 کا ہونا بہت ضروری تھا. اور وہی طاقتیں اس کے پیچھے تھیں جو کہ بیسکلی شیطان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور وہی اشکنازی جیوز. تو بہرحال یہ پورا ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سپیڈ اپ ہوئی ہیں. 19th سینچری میں شیطان کا جو نیو ورلڈ آرڈر کا پلان تھا وہ آپ کہہ لیں کہ فاسٹ ٹریک پہ چلا گیا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے جنگی عظیم، اس کے بعد بیلفور ڈکلیریشن، اس سے پہلے بیلفور ڈکلیریشن، اس کے بعد اسٹیٹ آف اسرائیل، سیکنڈ ورلڈ وار، پھر اسٹیٹ آف اسرائیل کو آفیشلی بل جانا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پورا فائنینشیل سسٹم، اور اس کے بعد کس طرح جو ہے ویسٹرن پاورز نے پوری دنیا کے اوپر اس وقت ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، اس وقت امت کا کیا حال ہے. اینڈ مور ریسنٹلی اس وقت یہ جو غزہ اور فلسطین، اور اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بڑی مشہور ادارہ ہے جس کو ڈومز ڈے کلاک کہتے ہیں. یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچرز اور سوشل سائنٹسٹ کا ایک مجموعہ ہے
جو کہ دنیا کو اسیس کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کانفلکٹ کا لیول کیا ہے، بیرومیٹر کیا ہے، یعنی کہ کتنا اس وقت پوٹینشیل آف کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے ورلڈ وارز کی تناظر میں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری ہیومن ہسٹری میں اس وقت ہم کلوزسٹ ٹو اے نیوکلیئر کانفلکٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ چند ڈگری بیفور مڈ نائٹ، وہ ان کا ایک اتنا حساب ہے کہ ہم کلوزسٹ ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر کانفلکٹ ہوگا. اور یہ ٹوٹل جو ہے نا سائنٹیفک اینڈ سوشل سائنسز کے اوپر بیس کر کے کرتے ہیں. اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے یا کوئی اس میں ہماری جو کوئی فکری یا کوئی احادیث کی روشنی میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں، پیور سائنٹیفک انالوجی. تو آپ کے سامنے بس یہ اتنا وقت کی کمی ہے کہ یہ جو شیطان جس کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، ہمیں احادیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، خالد صاحب نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں پچھلی کل بھی کی اور آج بھی کی. یہ دشمن بڑا آرگنائزڈ ہے، بڑا منظم ہے اور اپنے اہداف لے کے تو آگے چل رہا ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اس وقت ہم تو فیل کرتے ہیں کہ مسلمان اس کا ہدف ہے، جو کہ ہیں. اور یہ بات سمجھنی ہو تو ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کلیش آف سویلائزیشنز. سیمیول پی ہنٹنگٹن اس کا رائٹر ہے، دنیا کی بیسٹ سیلر ہے. یہ سیمیول پی ہنٹنگٹن خود کافی امریکی صدور کا ایڈوائزر رہا ہوا ہے. اور وہ یہ بات کہتا ہے کلیش آف سیویلائزیشن. سادی سی بات کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو کلیش کھڑا ہو رہا ہے وہ ویسٹ اگینسٹ اسلام ہے. سو ہدف پہ تو اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام ہے، لیکن آپ یقین رکھیں کہ شیطان کے اصل ایجنڈے میں جو ہدف ہے وہ بنی نوع انسان ہے. اور وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا میں نے آپ کو بتایا، اس میں جو گاڈ لیس سوسائٹی کرنی ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ اس میں مسلمان، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، کوئی تفریق شیطان نہیں کر رہا. اور تیسرا، جب وہ 7 ارب میں سے 2 ارب یا 1.5 ارب بچے گا تو جو باقی مارے جائیں گے اس میں بھی کوئی تفریق نہیں کرے گا، یہ کسی کا سگا نہیں ہے. تو بس یہ وہ کریکٹر ہے اس دشمن کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور بعثت محمدی کی جب ہم بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جو ہمیں باور کرایا اور جس دشمن سے ہمیں آشنا کروایا وہ یہی دشمن تھا. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ آف واٹ از کمنگ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی طریقے سے میکرو لیول کے اوپر کیوان بھائی آپ نے دشمن کو سمجھایا ہمیں. زاہد صاحب نے تحریک کا ذکر کیا مختلف. تو خالد صاحب اس ضمن میں کافی سارے مکتبہ فکر ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس بعثت محمدی کی تکمیل کے حوالے سے وہ کون سے مکتبہ فکر ہیں جن کے ساتھ ہم آہنگی کی صورت ہو سکتی ہے، اور ایسے کون سے مکتبہ فکر ہیں جن کی نکیر ضروری ہے، اس ضمن میں آپ کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ ایک بات تو واضح ہے جی، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس وقت در حقیقت جو اصل جنگ ہے وہ خالق کائنات بمقابلہ شیطان ہے. اور بلکہ یہ کہ اگر میں اسے دینی اصطلاحات میں پیش کروں تو وہ یوں بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہے، ان کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ کارندے ہیں کہ جو اللہ کی حکومت کو چلاتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی ہیں کہ جو گویا اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل میں دن رات لگاتے ہیں. تو بالکل اسی کے پیرالل شیطان کا اپنا ایک نظام بھی ہے. اس میں شیاطین جن ہیں جو اس کے پہلے ساتھی ہیں، غیر مرئی مخلوق، جیسے ادھر فرشتے ہیں تو ادھر جنات ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی اولیاء و شیاطین. تو قرآن مجید نے ہمیں بہت واضح طور پر اولیاء و شیاطین کا تعارف کرایا. اس نے بتایا کہ دیکھیں کہ اگرچہ کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، گاڈ لیس نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس وقت شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہوئے، وہ یہود و نصارہ ہیں. اور بتایا کہ لن ترضی عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم، ہرگز نہ تم سے نصارہ راضی ہو سکتے ہیں نہ یہود راضی ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنا شروع کر دو. اچھا، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی حکمران ایلیٹ ہے وہ ان معنی میں یہود و نصارہ نہیں ہیں، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں، وہ تو سارے ملحدین ہیں، دہریے ہیں اکثر و بیشتر، خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، وہ تو براہ راست شیطان کے پجاری ہیں. اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہے کہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں. وہاں جو شیطان کے سوسائٹیاں ہیں، باقاعدہ چرچ ہیں، اس میں عبادت ہوتی ہے، اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ تو براہ راست اس کی بیوروکریسی میں آتے ہیں.
لیکن جو ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ یہ ذرا مذہبی قسم کا یہودی ہے تو شاید کچھ ابراہیمی ہونے کے نظر میں ہمارے قریب آ جائے، یا یہ کوئی نصرانی ہے، جیسے آج کل ہمارے روس پیوٹن سے بھی امیدیں ہو جاتی ہیں لوگوں کو. تو قرآن مجید نے تو مذہبی یہودیوں اور مذہبی نصارہ سے کہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو. پھر مزید کھول کے بات بتا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ بظاہر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے آپس کے اختلافات بھی بہت شدید ہیں، لیکن اسلام وہ چیز ہے جس کے بارے میں دونوں متحد ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اسلام مخالفت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اس کے بعد ایک بہت سخت بات آئی ہے، اور یہ میرا خیال زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے بارے میں عمومی طور پر ہمارے لاشعور میں یہ باتیں موجود ہیں. ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عامت الناس میں یہ باتیں لاشعور میں موجود ہیں. لیکن اگلی بات کا ہمیں نہیں پتہ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی گانٹھے گا تو وہ انہی میں شامل ہوگا. اور یہاں پہ ذرا عام کر لیں اس بات کو. اب جو بظاہر یہودی اور نصارہ بنے ہوئے حقیقت میں ہیں یا نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں اور جو یہود و نصارہ کہلاتے ہیں، ظاہر ہے مفاد کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھی جائیں گی. تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی گانٹھے گا وہ گویا حقیقت میں مرتد ہو گیا ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے بیک چکا ہوا ہے. نام اس کا عبداللہ ہی رہے گا، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ موجود رہے گی، شناختی کارڈ پاسپورٹ میں وہ مسلمان رہے گا، فرشتوں کے کاغذات میں وہ دوسری طرف لکھا جا چکا ہے. اسی لیے جو آگے جا کے بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر ان کی جگہ پہ اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو یہ لوگ تو محبت پھر ان سے کر رہے ہیں کہ جو شیطان کے دوست ہیں، تو ان کا اس دین کے ساتھ اب کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا. تو ہم کس سے توقع پھر لگائیں گے؟ ظاہر ہے باہر ہو گئے، یہود باہر ہو گئے، نصارہ باہر ہو گئے، جو ریجڈ قسم کے یہود و نصارہ ہیں وہ آؤٹ. وہ مسلمان بھی باہر ہو گئے کہ جو ان کے دوست ہو گئے. اور دوست ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ دوستی گانٹھی ہو. اگر آپ کو ان کے عقیدے اچھے لگتے ہیں، ان کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ان کے فیشن اچھے لگتے ہیں، ان کے نظام اچھے لگتے ہیں، ان کا سیاسی نظام اچھا لگتا ہے، ان کا معاشی نظام اچھا لگتا ہے، اسی کو آپ سب سے بہترین سمجھتے ہیں، وہ اسلام سے بھی بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر آپ میں کیا اسلام رہا باقی، اور آپ کی اسلام کی سمجھ اور فہم کیا باقی رہا؟ ان لوگوں سے پھر کوئی توقع نہیں ہو سکتی. جو یہ بیانیاں رکھتے ہیں، بے شک وہ توحید میں کتنے ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہوں، جو یہ بیانیاں رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ توحید کا نام استعمال کرتے ہیں پھانسنے کے لیے. توحید کی جو عملی تشریح ہو سکتی ہے اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور ٹھوک کے کرتے ہیں. تو یہ تو دجال ہیں، تو ان سے بھی مجتنب رہنا ہے. تو مکاتب فکر میں اسلام کے اندر موجود مکاتب فکر کی بات میں عالمی مکاتب فکر، چونکہ کاوان بھائی نے کہا نا وہ بنی نوع انسان کا دشمن ہے، تو ہم بنی نوع انسان کی سطح پر مکاتب فکر کا جائزہ لیں گے. تو اس کے بعد باقی یہ بچتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو بھی ایک تو وہ مسلمان ہیں کہ جو اللہ رسول سے بہرحال وفاداری اور خلوص و اخلاص کا رشتہ رکھتے ہیں، ان کا فہم درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دین کے مطالبے ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر ایسے لوگ ہر سوسائٹی میں موجود ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی موجود ہیں، اور یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر جو موجود عیسائی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے. ایک قوم ہے کہ جس کے اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ یہود ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا. باقی ہر قوم کی اصلاح ہوگی، پرجنگ ہوگی، ان میں سے گند صاف ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی وہ قومیں اس طرف رجوع کریں گے. تو گویا ہمیں ایک داعی کے طور پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے، لیکن ہوشیار جیسے ہوتا ہے نا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ تم جو ہے نا فاختہ کی مانند بے ضرر رہو لیکن سانپ کی مانند چوکنے رہو. تو یہ ہیں ہمارے خطرات جن کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن توقعات بھی جہاں جہاں سے ہیں وہاں کوئی ہم ایسا ایکٹ نہ کر دیں کہ ایسی دشمنی پیدا کر دیں کہ وہ کل کا جو ہے نا وہ ان کی بہتری جو ہو سکتی ہے اس کو بھی خراب کر دیں. لیکن موجودہ صورتحال میں وہ جو بات آتا ہے نا سورہ اسی رکوع میں آگے چل کے آتی ہے
کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہوئے، اللہ کے رسول کے دوست ہوئے، ان کا مخاطب آپ کے مخاطب آڈینس میں، تو جو اللہ کے دوست ہوئے، رسول کے دوست ہوئے، اور یہ کہ اس کے بعد ان ایمان والوں کے دوست ہوئے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کا دوست اللہ ہے. یہ اللہ کی پارٹی، اولئک حزب اللہ. تو ہماری دوستی دشمنی اس بنیاد پر ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر. دشمن کا کھل کے جو ہے وہ ذکر ہوا، تو اپنی تیاری کیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے شاہد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو نبوت کا جو مقصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، اس کے اندر تزکیہ نفس اور اخلاقی تربیت، اس کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کے ساتھ ملاتے ہوئے، تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہوئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک مخصوص ہدف دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور امت مسلمہ وہ ہے جو اس ہدف کو تسلیم کرتی ہے، اور دیگر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. صرف بات اتنی ہے، ان کا بھی یہی ہدف. سارے اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں. بنی نوع انسان کی جو بات ہو رہی ہے، اب کوئی باغی ہے، کوئی فرما بردار ہے، کوئی درمیان میں ہے کہ ابھی ادھر ہے نہ ادھر ہے، اس کو کس طرح لے کے آنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات تو ہمیں بالکل واضح طور پر بتا دی ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حق اور ایک باطل. حق کی جب تک تفہیم نہیں ہوتی، حق کی صحیح معنوں میں وضاحت نہیں ہوتی، اس وقت تک گنجائشیں باقی رہتی ہیں. جس کا ذکر کیا کہ ایسے ان لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جن تک ابھی بات پہنچی نہیں ہے، حق کو انہوں نے پہچانا نہیں ہے. جو باطل کو باطل کے طور پر پہچان کے پھر وہ راستہ اختیار کرتا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ جاتا ہے. شیطان وہی ہے جس نے اللہ کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا ہے، جس نے اللہ کے حکم کو خود براہ راست حاصل کر کے اس کی نافرمانی کی ہے. یعنی اس کا معاملہ بالکل علی الاعلان ہے. تو حق کا واضح کرنا یہ بھی امت مسلمہ کے سپرد ہے. جیسے کہ رسول کے مقاصد بعثت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یعنی بات واضح کر دی گئی. عقیدہ رسالت کا بھی پورا فہم جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ تمام رسولوں کے حوالے سے اللہ نے بات بتائی ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے بشارت و انذار کو اس طرح واضح کر دیں کہ حجت تمام ہو جائے. حجت کا تمام ہونا یہ ضروری ہے. لہٰذا جب تک یہ کام نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اور بہرحال ہمارے پاس کوئی اس کا بیرومیٹر نہیں ہے، کوئی اس کا ذریعہ نہیں کہ ابھی کہیں کہ بس ابھی کام تو مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اگلی والی بات آتی ہے. یہ تو وحی کے ذریعے سے جب تک بات ہو رہی تھی، جب تک بات تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ امکانات کے اعتبار سے تمہیں کام کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو یہ بات وہاں پر کہی ہے کہ جب کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلٌ لَيِّنٌ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. یعنی جا کے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات کو یعنی نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. اللہ کے علم میں تو یہ بات تھی یقینی طور پر کہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا امکان ہے. تو امکان کو بہرحال یہ سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کرتے چلے جانا کہ اس کا امکان ہے کہ کہاں پر کون بات سمجھ لے گا، کون بات مان لے گا. تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ایک پہلو تو یہ بہرحال ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. دوسری بات یہ اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے مقاصد بعثت کے حوالے سے بھی رہنی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ان سے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ پوری روشنی میں یہ راستہ دیکھ رہا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی، یعنی ہمارا کام بھی یہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات، یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنی اس حیثیت کو بھی مبرہن کریں کہ امت مسلمہ داعی ہے اور ساری دنیا مدعو ہے. یہ الگ بات کہ امت اپنا ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. تو امت کے اندر جو گروہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے الحمدللہ موجود ہیں، جس درجے میں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ گویا کہیے کہ اس وقت امت کو اس کی نمائندگی کرتے ہوئے،
یعنی اس حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، تو یہ کام بھی اپنی جگہ پر جاری رہنا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے جب تک کیا جاتا رہے گا تو اپنی ذمہ داری یعنی مقاصد بعثت کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کام جاری رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارے کام، ان کاموں کے حوالے سے جو تزکیہ نفس کی بات آپ نے کہی ہے کہ تزکیہ نفس اور اخلاقی تربیت کا معاملہ ہے، تو مسلمان جب تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ سارے کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے بہرحال سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ اپنے مقصد کا شعور ہوگا تو اس کے لیے تیاری کی بات ہوگی۔ جیسے ابھی آپ نے یہود و نصارہ کی بات سنی ہے، تو اسلام تو کسی قوم کا ویسے دشمن نہیں ہے، یہود و نصارہ کا نام بار بار آیا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، یعنی وہاں بھی یہ بات کی تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، اب باپ اور بھائی تو اپنی نسل کے ہیں نا، یہ تو اپنا تعلق اپنا معاملہ ہے، وہ بھی انہیں بھی اپنا دوست نہیں بنانا، تو معاملہ حق اور باطل کا ہے کہ جو شیطان کے ساتھ کھڑا ہے، جو باطل پر ہے، وہ چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ اور اپنا بھائی کیوں نہ ہو، تو اس کے ساتھ بھی یہ تعلق نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ایک اس کی علامت بن کر سامنے آ رہے ہیں، یعنی وہ کھلا علی الاعلان ہے۔ تو یہ بات کہ بالکل واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بنیادی طور پر ایک مسلمان حق کا علم بردار ہوتا ہے، وہ حق کو قبول کر کے اور حق کے راستے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ آج یہ تزکیے کی اور اخلاقی تربیت کی بات الگ سے کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اسلام سے اس طرح واقف نہیں ہے، ورنہ ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس راستے کے اندر اس کو اپنے طور پر یعنی اس کو سمجھ کے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کر جب آگے چلتا ہے تو اس کا تزکیہ اس راستے پر ہوتا چلا جاتا ہے، اخلاقی تربیت اس کی ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات اللہ نے خود ہمیں بتا دی ہے کہ وہ تلاوت آیات، تعلیم حکمت اور تزکیہ کا جو عمل ہے تو وہ اس اجتماعیت کو تیار کرنے کا معاملہ ہے، صحابہ کی اجتماعیت ہے جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کر رہی ہے، لیکن وہاں بھی یہ بات بتائیے کہ تزکیہ ہے، تزکیہ وہاں بھی کہ جو چیزیں موجود ہیں ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں اور اس کی آزمائش کے لیے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، بتا دیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے یہ نیکی اور بدی دونوں الہام کی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نیکی کو پروان چڑھانا اور آگے بڑھانا، جو نیکی کا علم بردار ہے، جو نیکی کو لے کر کھڑا ہوا ہے، جو حق کو لے کر میدان عمل کے اندر آیا، اگر اس کی اپنی زندگی میں حق نہیں ہے، اگر وہ خود اس حق پر عامل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کام کو کر نہیں سکتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود حق پر عامل ہو، وہ خود اپنی شخصیت کے اندر اسلام کا ایک ایسا نمونہ بن کر سامنے آئے کہ جو اسلام کو مطلوب ہے، یعنی وہ چلتا پھرتا اسلام کا ایک نمونہ بن کر سامنے آئے گا تو لوگ اسلام کو سمجھیں گے اور اسلام سے متاثر ہوں گے۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پہ کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، تو ہے جب پیام اس کا پھر پیام کیا تیرا۔ اس اعتبار سے آدمی جو ہے تو اس کو کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی بات اپنے قول سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی اسے رکھنی ہے۔ اور یہ شہادت علی الناس، یہ سب بعثت نبی کے عنوانات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے، تو خود ایک پورا عنوان ہے جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کے درمیان یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بات گفتگو ہو چکی ہے، یعنی کیا امت وسط ہی کی حیثیت سے کیا خوبیاں اور کیا اس کا تزکیہ اور کیا اس کے اندر اخلاقی اوصاف ہونے چاہیے، لیکن جب یہ کہہ دیا تمہیں اسی طرح لوگوں پر گواہ بن کے کھڑا ہونا ہے جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے تھے، تو رسول کی شخصیت، رسول کا معیار، رسول کا کام، یعنی اسی اعتبار سے ہمیں پھر اسی کام کو کرنا ہے۔ تو ہر اعتبار جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں دین کے غلبے کا معاملہ ہے تو دین تو پورے نظام کا نام ہے۔ دین جہاں یہ بات کرتے ہیں کہ معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی سارے نظام ہیں، وہاں اخلاقی نظام بھی ہے، یعنی ایک فرد جو ہے ذات کے اعتبار سے کیسا ہوگا، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زیادہ اہمیت دی ہے، زیادہ فوقیت دی ہے کہ اپنی ذات کے اندر تو ایک ایسا نمونہ بن کر سامنے آئے کہ جس کو دیکھ کر لوگ سمجھ سکیں کہ ہاں اس قابلیت کا اور ان اوصاف کا حامل جو فرد ہے وہ جس نظام میں جائے گا اس نظام کو اسی طرح سے چلائے گا، بہترین طریقے سے چلائے گا۔ لیکن اگر آدمی ٹھیک نہ ہو تو کسی بھی نظام میں بھیج دیجئے
وہ نظام خرابی کر دے گا, نظام کو چلا نہیں سکے گا. خالص اسلامی نظام کے اندر معاشی نظام, عدالتی نظام, سیاسی نظام, یہ سب قائم تھے, یہ سارے کے سارے نظام قائم تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قائم کر کے گئے, صحابہ نے اسے آگے بڑھایا, یہ چلے. لیکن جب ان نظاموں کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ افراد کا کردار تھا, افراد کے مسائل تھے. افراد کے اندر جب تنزل پیدا ہوا اسلام کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر, تو نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ نظام اپنی جگہ موجود ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ بے اثر ہوتے ہوتے یعنی ختم کی طرف چلا گیا. تو یہ تو فرد کا معاملہ اپنی جگہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تو بہرحال ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بننا ہے, اور انفرادی تزکیہ, انفرادی اور اجتماعیت اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. جب کبھی یہ بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ فرد کی, بلکہ اجتماعیت ہی صحیح معنوں میں ذریعہ بنتی ہے جو کسی فرد کا مجموعی تزکیہ کر پاتی ہے. مجموعی سے مراد یہ کہ جو مطلوب ہے کسی درجے میں. تو اخلاقیات اور تزکیے کے بغیر تو بہرحال اس کام کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے, اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کام کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے. جزاک اللہ خیر زاہد صاحب. اس کا سب سے بہترین نمونہ یقیناً صحابہ کرام نے ہمارے سامنے رکھا, وہ اخلاق جن کا ذکر آپ نے ابھی کیا. اور کل بھی ذکر آیا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے دربار میں گئے ہیں پرشین امپائر کے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم والے نظام سے نکال کے اسلام کے عدل والے نظام میں داخل کیا جائے. تو اقبال کو اسی طریقے سے, اقبال نے جو ہے وہ اس چیز کو اس طریقے سے کیا, اس غلامی کا کہ ذکر کہ فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں ہے. کیوان بھائی, میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج 100 سال بعد بھی فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہیں, یا اگر میں اور آسان کر دوں تو ہمارے گرینڈ ماسٹرز کیا اب کون ہیں؟ یو ایس اے بھی ہمارے سامنے ہے, انتہائی پولر ایک دنیا ہے, یونی پولر دنیا ہے, تو لیکن اصل ماسٹرز کون ہیں, کون پپٹ ہے؟ اس حوالے سے ذرا آپ اپنی روشنی ڈالیں اس پر. جی ضرور. یاسر بھائی, ہم نے میری جو پچھلی بات ہوئی اس میں میں نے آپ سے وہ جو بینکنگ سسٹم اور فائنینشیل سسٹم میں اس کی بات کی, اس کے ارتقاء کی بات کی. دیکھیں, ہم بار بار ایک چیز کو سامنے یہ بات اجاگر ہو رہی ہے کہ یہ جو یہود ہے, یہود کا ایک بہت بڑا ایک کنیکشن ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. لیکن یہ جو بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم ہے اس کے پیچھے بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل جو ہاتھ ہے وہ یہودیوں کا ہاتھ ہے. اس کا پورا ایک وہ 16ویں سینچری سے اگر ایک ارتقاء کا پروسیس آپ دیکھیں گے تو درجہ بدرجہ اس سسٹم کو پرفیکٹ کرتے کرتے 19 سینچری میں, جیسے میں نے پہلے بات کی, فیڈرل ریزرو بنایا, اور وہاں سے انہوں نے ایک جو کہتے ہیں کہ وہ جو اپنا صحیح جو پنجہ ہے وہ پورے دنیا کے سسٹم کے اندر گاڑ لیا. یہ جو پورا یہ جو فائنینشیل, یہ کیوں امپورٹنٹ, یہ شیطان نے یہ پروجیکٹ کیوں لانچ کیا؟ میں کہتا ہوں کہ شیطان بھی نا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے. ہم تو ایک پروجیکٹ سے واقف ہیں نا اپنے پاکستان میں, لیکن شیطان جو ہے وہ ملٹیپل پروجیکٹس لانچ کرتا ہے اور پہلے دن سے کرتا آ رہا ہے. تو یہ جو فائنینشیل سسٹم یا بینکنگ سسٹم تھا, یہ اس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. یہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ کیونکہ یہ شیطان کے باقی پروجیکٹس کے لیے لائف لائن ہے, یعنی یہ سپلائی چین ہے. تو فوج جب جنگ لڑ رہی ہوتی ہے تو اس میں سپلائی جو کور ہوتی ہے یا سپلائی چین کا کتنا بڑا, وہ سپلائی کٹ جائے تو سارے جو آگے آپ کی محاذ جو کھلے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جاتے ہیں, جو آپ کو جتنی بھی سپورٹ ملتی ہے. یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے یہ در حقیقت ایک بلینک چیک ہے جو دنیا نے شیطان کو دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو لانچ کرو, ہم آپ کو بلینک چیک دیتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بلینک چیک ہے یہ میں اور آپ بھی لکھ کے دیتے ہیں شیطان کو. ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا. وہ اس لیے نہیں پتہ کیونکہ یہ جو فائنینشیل یا بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر جو چالاکی یا جو دجل ہے, اب فتنہ دجال کو ہم اتنا زیادہ مطلب بھرپور طریقے سے بات کرتے ہیں, اس کو اتنا اپنے ذہنوں پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ اس کی ایک چھوٹی سی عکاسی ہے کہ میں اور آپ اس بلینک چیک کو لکھ کے شیطان کو ہر روز, ہر مہینے, ہر سال بحیثیت ایک نیشن پاکستان امت, ہم سارے مل کے پوری بنی نوع انسان ہمارے ہی خلاف جو شیطان پروجیکٹ لانچ کرتا ہے اس کی فنڈنگ ہم کرتے ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بینکنگ سسٹم اتنا چالاک طریقے سے شیطان نے ڈپلوائے کیا ہے کہ ہم سب اس کے سپورٹر ہیں.
تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ جو دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں جو افراد کے یا شخصیات کے لیول پہ، وہ یہود ہے، وہ فیملیز ہیں. وہ کون سی فیملیز ہیں؟ یہ راٹ چائلڈ فیملیز ہیں، یہ گولڈ سمتھ فیملیز ہیں، جن کا یورپ سے ارتقاء ہوا، جرمنی سے ہوا، پھر برطانیہ گئے، پھر جو برٹش امپائر تھی اس کے اندر یہ منظم ہوئے، وہاں سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ امریکہ میں لانچ ہوا. شیطان نے یہ پروجیکٹ کیوں لانچ کیا؟ آپ دیکھیں گے میں نے آپ کو نیو ورلڈ آرڈر کے 2 محاذ بڑے بتائے تھے، گاڈ لیس سوسائٹی، ورلڈ وار 3. گاڈ لیس سوسائٹی کی جو ارتقاء تھی اس میں وہ ہر اس قوم کے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس کی جبلت کے اندر خدا کو رد کرنا ہے. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو یورپ ٹریڈیشنلی کنزرویٹو تھا، برطانیہ کے اندر پروٹیسٹنٹ آئے جو کرسچینٹی کو بھی رد کرتے تھے، وہ ایک ڈیوینٹ شکل تھی کرسچینٹی کی. تو برٹش پروجیکٹ یا برٹش امپائر کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک سٹیپ کلوزر لے کے گیا. اس کے بعد جب امریکہ کا پروجیکٹ لانچ ہوا تو وہ اس سے زیادہ آگے چلے گئے، وہاں پہ نیو کونز آ گئے. اب نیو کونز کے ہیں وہ زائنسٹ جنہوں نے اسرائیل بنایا، ان کے سپورٹر جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ نیو کونز ہیں جو اس وقت امریکہ میں حکومت کرتے ہیں، جن کے بھائی صاحب ٹرمپ ہیں جو ابھی آ گئے ہیں، دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا جو پنجہ یہود کی ہم بات کرتے ہیں تو سارے جو گیم جس ہاتھ میں جکڑی ہوئی ہے وہ تو یہی قوم ہے، جن کو میں نے بتایا کہ آپ کو یہ وہ ہے جو خازرائٹ سے پھر اشکنازی بنے، اشکنازی سے پھر یہ آج ماڈرن ڈے میں جو آپ کو یہ جو جوئش سٹیٹ ہے جو کہ ایک زائنسٹ سٹیٹ ہے. تو دیکھیں گرپ تو انہی کی ہے دنیا کے اوپر، اس وقت اسی قوم کا کنٹرول ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اصل میں شیطان کی اعلی کار ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جس میں قرآن میں اور بعد احادیث میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے. پلان بڑا کلیورلی ڈپلائڈ ہے، شیطان کو ہلکا نہ لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر ہینڈ اوور کرتا ہوں. یہ جب 16ویں سینچری میں شیطان کا نیو ورلڈ آرڈر کا پروجیکٹ لانچ ہوا تو اس میں دیکھیں یہ شیطان کی کمیونیکیشن جو ہے نا، ہم تو اس کو ایک سپرفیشل چیز سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غیب کی کوئی چیز ہے، ہم اس کو کنسیو ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنا ریئل لائف تھریٹ ہے اور کس طرح یہ اپنے کیڈرز اور اپنی منظم ایک پوری وہ کہتے ہیں اسٹرکچر کے تحت کام کر رہا ہے. ظاہر ہے ایک لیئر وہ لوگوں کی ہے جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے، بہت ساری چیزیں کھل کے آتی رہتی ہیں سسٹم کے اندر. ایک کمیونیکیشن شیطان کی ہے جس میں اس کے کچھ اہداف سامنے آئے، جس میں اس نے اپنے ان حواریوں کو یہ ہدف دیا کہ لوگوں سے میرے وجود کو بھی اوجھل کرو. اب یہ کیا سائنس ہے؟ کیونکہ جس وقت شیطان کا وجود لوگوں کے ذہن میں ہوگا تو اس کے نیچرل اینٹی تھیسس میں خدا کا وجود آئے گا. تو گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے یہ ایک ہدف شیطان نے دیا کہ لوگوں کو میرے بھی وجود سے اوجھل کرو. آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو شیطان کو اتنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں، جس طرح ہم انڈیا کو سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اسرائیل کو سمجھتے ہیں، جس طرح ہم ٹرمپ کو سمجھتے ہیں یا نیتن یاہو کو سمجھتے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک شیطان ایز اے ریئل تھریٹ، حالانکہ ان سب سے بڑی ریئل تھریٹ جو ہے وہ شیطان ہے. اس کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اس کے حواری ہیں. کون ہیں؟ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں سے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں. دے آر آن این ایجنڈا، دے ہیو اے پلان، دے آر آرگنائزڈ اینڈ دے آر ڈپلوئنگ دیئر پلان. اب اس پلان کی تکمیل کے قریب قریب معاملہ جا رہا ہے. ہینس گاڈ لیس سوسائٹی. امریکہ ایک پروجیکٹ تھا، امریکہ بھی پرانا ہو گیا پروجیکٹ، اس کے بعد اب ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا. اب وہ اس قوم پہ انویسٹ کر رہا ہے جس کے اپنے جبلت کے اندر ہی، اس کی تہذیب کے اندر ہی خدا کا وجود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو کہ آپ کی اگلی سپر پاور ہے. دس از ویئر اٹ از گوئنگ. اور باقیوں کے لیے جو اس نے ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے، وہ ایک جنگ شروع ہو گئی روس اور یوکرین کی جو یورپین فرنٹ ہے، ایک جنگ شروع ہو گئی مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایک شاید ہمارے آس پاس بھی کہیں ہو جائے یا ہمارے ساتھ ہی ہو جائے. تو بہرحال یہ اتنی ریئل تھریٹ ہے. نو ڈاؤٹ. یاسر بھائی اس میں تھوڑا سا بس ایک اضافہ کر دیتا ہوں کہ یعنی جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اسے دیکھ کے لگتا نہیں کہ شیطان کا پلان کوئی کمزور ہے یا اس میں کوئی دراڑ ہے یا کوئی درز ہے اور امت کے لیے کوئی چانس اس میں سے نکل سکتا ہے، بظاہر نہیں لگتا ہے. لیکن شیطان ہے، آخر وہ غلطی تو کرتا ہے، اور مقابلے میں اللہ ہے، لطیف لما یشاء ہے، اور وہ اپنے پلان میں بھی بہت لطیف ہے نا. اس کی چال سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ ایک عجیب دعویٰ بھی کرتا ہے فالذین کفروا هم المکیدون. بظاہر یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں،
اصل میں میری چال میں آئے ہوئے ہیں. بہت بڑی بات ہے, اس کو اگر آپ اپریشیٹ کر سکیں تو تب بات سمجھیں گے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ دنیا ہے شیطان کی, لیکن اس کے دل کی دنیا نہیں ہے. دنیا شیطان کی ہے لیکن ابھی اس کے دل کی دنیا نہیں ہے, اسے کچھ رکاوٹیں ہیں, ریزسٹنس ہے. وہ بالکل اپنے دل کی دنیا بنانا چاہتا ہے. وہ دل کی دنیا بنانے کے لیے یہ جو ابھی اسٹرکچر ہے اسے توڑنا چاہتا ہے. اب اگر اسے میں ایمان بالغیب سے نکال کر بالکل سرفس پہ لا کے آپ کے سامنے رکھوں تو بات یوں ہوگی کہ اس وقت دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے گلوبل ویلج بن گیا ہے. گلوبل ویلج ہے, ویلج کے اندر 2 حکومتوں کا تصور نہیں ہو سکتا, جبکہ ہیں. اس ویلج کے اوپر 200 سے زائد ممالک ہیں جو موجود ہیں, یعنی اتنی حکومتیں ہیں. تو یہ کوئی اچھا انتظام نہیں ہے. تو شیطان کے نقطہ نظر سے بھی 1 ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے. اور اس 1 ورلڈ آرڈر کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ نیشن سٹیٹس. نیشن سٹیٹ بنائی کس نے تھی؟ شیطان نے بنائی تھی. لیکن اب اس کے منصوبے کے آگے وہ خود رکاوٹ ہیں, لہذا ان سٹرکچرز کو وہ خود توڑنا چاہتا ہے. تو یہ جو ورلڈ وار 3 ہوگی یہ سٹرکچر توڑنے کی گیم ہوگی. توڑ وہ کس مقصد کے لیے رہا ہوگا؟ اپنا لاسٹ آرڈر لانے کے لیے. آئے گا کیا؟ جو منظور خدا ہوگا. ہم بھی کہیں گے 1 ورلڈ آرڈر آئے گا, لیکن وہ جیو ورلڈ آرڈر یا سیٹنک ورلڈ آرڈر یا ایول آرڈر نہیں ہوگا, وہ جسٹ 1 ورلڈ آرڈر ہوگا. یعنی خلا پیدا کرے گا شیطان خود, اور این جب لبے بام پہنچا ہوگا تو کمن ٹوٹے گی. اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ٹوٹے گی. وہ تو یوں سمجھے نا آسمانی مداخلت ہے نا اس میں. اچانک مسلمانوں کو لیڈرشپ ملے گی, حضرت مہدی آئیں گے, حضرت مسیح آئیں گے. تو یہ ہے اصل میں جو نظر آ رہا ہے. اور جو جس طرح جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ رکھا ہے, یہ میں ابھی چونکہ وقت نہیں ہے میں ساری دلائل نہیں پیش کر سکتا, یہ احادیث میں جس طرح آخری دور کے واقعات بیان ہوئے اس کے عین مطابق ہے کہ وہ جو اس کی آخری فورس نکلے گی وہ یاجوج ماجوج ہوں گے, یعنی یاجوج ماجوج کا آخری حصہ, اور وہ ان کا مقابلہ حضرت مسیح بھی نہیں کر سکیں گے, اور وہ اہل ایمان کو لے کے کوہ طور پر چڑھ جائیں گے. تو اس جنگ کی نوعیت کو سمجھیں. لیکن وہ چودھری صاحب جب آخری خود آئیں گے, جب ان کے سارے ہرکارے شکست کھا چکے ہوں گے, تو پھر ان کو شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ملے گی. وہ جو بیماری پیدا ہوگی, شاید کرونا ہی کا کوئی لیٹسٹ ورژن آئے گا, اور اس میں وہ یاجوج ماجوج سارے مر جائیں گے. کیڑا ہی ہے نا کوئی جو انہیں کاٹے گا تو وہ مریں گے. تو یہ ہے جو سین بنے گا آگے جا کے. تو یہ اللہ تعالیٰ امت کے لیے رستہ نکالے گا. یہ وہی بات ہے کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں, یجعل لہ مخرجا, نظر نہیں آتا ہوتا لیکن اللہ نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین. بالکل وہی والی بات ہے. آج بینک کے حوالے سے ہمیں کچھ بات نئی معلوم ہوتی ہے جو کیوان بھائی کہتے ہیں, حالانکہ علامہ اقبال نے اس کو اپنے فارسی شعر میں, مجھے یاد آیا, وہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے احاطہ کیا, ای بنوک ای فکر چالاک یہود. یہ جو بینک ہیں یہ یہود کی جو چالاک فکر ہے اس کا نتیجہ ہے. نور حق از سینہ آدم ربود, جو بنی آدم ہے اس سے جو حق کا نور ہے اس کے سینے سے, وہ یہ نکال کے کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ بڑی جسے کہتے ہیں ایک امپورٹنٹ بات ہے. اس کے اوپر مزید ہم آئیں گے جب آپ کی طرف, تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. خالد صاحب, شروع میں عمران بھائی نے بات کی بعثت خصوصی و عمومی کے حوالے سے, اور آج کچھ مکاتب فکر ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس کو آپ کی ذات اور آپ کا جو دور ہے اسی سے مخصوص کر دیتے ہیں. تو آپ کی نظر میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے پہلو ہیں جو کہ ہنوز تشنہ تعمیل ہیں؟ جی, آپ نے اصل میں 2 باتیں بہت واضح طور پر سامنے رکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ مکاتب فکر ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی کا ایک طرح سے انکار ہی کر دیتے ہیں, اور دوسرا اس میں کہ وہ خاص طور پر کون سے پہلو ہیں کہ جن کا وہ انکار کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اسے ماضی کے پس منظر میں دیکھیں تو کیا چیز ہے کہ جو امت مسلمہ کی علیحدہ آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پر استوار ہے. دیکھیں, اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں, اللہ کو نصارہ بھی مانتے ہیں, اللہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں, تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہندو بھی مانتے ہیں. وہ اس کا نام انہوں نے دوسرا رکھا ہوا ہے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو ان کو بھی اللہ والا کہہ سکتے ہیں. بھگوان رام, رام رحمان,
تھوڑا سا آپ کو مشقت زیادہ نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑا سا کرنے. تو توحید جو ہے نا وہ اس کی بنیاد پر وحدت کا تصور دنیا میں بہت پہلے سے پایا جاتا ہے. اکبر نے پہلی کوشش کی تھی. اصل میں جو علیحدہ شناخت کا مسئلہ بنتا ہے نا وہ بنتا ہے پیغمبر سے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دیں ہما اوست گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست، وہ یہ مسئلہ ہے. تو پیغمبر سے کیسے بنتا ہے؟ محض پیغمبر کا نام لینے سے نہیں بنتا. ہم گرو نانک کو کہیں بہت اچھا آدمی تھا تو اس سے تو ہم سکھ نہیں ہو جائیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہے کالکی اوتار ہیں تو اس سے وہ کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اصل میں مسلمانی کی شرط ہے وہی وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. جب میں یا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو اب یہاں سے تہذیبی فرق نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے چہرے پہ داڑھی ہوگی، دوسرے کا چہرہ کسی اور طرح کا ہوگا، میرا لباس ایک خاص طرح کا ہوگا، اس کا لباس کسی اور طرح کا ہوگا. یہ جو ہمارے درمیان جدائی اور فرق اور تفریق پیدا کرنے والی شے، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ کھلتی ہے. اللہ سے اتنا جھگڑا ظاہر نہیں کرتے جتنا سنت رسول سے ظاہر کیا جاتا ہے. وہ کھلتا ہے کیونکہ وہ ہمیں جدا کر دیتے ہیں باقی اقوام سے. اب اس کا توڑ مختلف طریقوں سے کیا گیا، یعنی نیوٹرلائز کرنا محمد الرسول اللہ کو. اس کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ کوئی جھوٹا نبی کھڑا کر دینا، جیسے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا. اسی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے مرکز ملت تھے، ہمارے دور کا مرکز ملت قائد اعظم ہوں گے یا کوئی ہوگا، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ہوگا. محمد الرسول اللہ سے امت کو کاٹنے کی یہ بھی ایک کوشش تھی نا، سیٹل کوشش تھی. اسی کا ایک پھر وہ جب نہیں چلی، دونوں باتیں نہیں چلی، تو ایک تیسرا ورژن آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں وہ ہیں جو دین ابراہیمی اور فطرت دین اسلام پر ہیں، تو وہ باتیں تو عالمی ہیں، لیکن بعض باتیں آپ کے خواص میں سے ہیں، وہ صرف آپ کے دور کے لیے مخصوص. یہ وہی مرکز ملت کا نیا تصور ہے، ذرا یعنی ایڈوانس ورژن ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو نظام کی باتیں ہیں نا، یہ حضور کے دور کے لیے تھی. یہ جن مشرکین پر دین کو غالب کرنا تھا وہ اس دور کے مشرک ہیں. یہ الف لام جو ہے نا وہ یہ عید کا ہے، یہ کوئی جنس کا نہیں ہے. یہ ساری بحثیں یہ ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی صاحب نے شروع کی. تو ان کو قبولیت کیوں ملتی ہے؟ قبولیت اس لیے ملتی ہے کہ انگریز کے سے مروبیت تو ہمارے عوام الناس میں اور سواد اعظم میں اور اہل سنت کے ایک بڑے طبقے میں آج سے 200 سال پہلے پیدا ہو چکی تھی. اس لیے تو سر سید کو قبولیت ملی، اس لیے یہ باقی سب کو قبولیت ملی. تو اسی لیے غامدی صاحب کو بھی قبولیت مل جاتی ہے. تو کسی کو قبولیت مل جانے کا مطلب اس کا حق پر ہونا نہیں ہوتا. اصل بات وہ ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے، جو اس کے قریب تر ہے وہ بات صحیح ہے. اور اس میں میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت خصوصی ہے جو خاص عربوں کے لیے ہے. اوکے ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں. لیکن جو بعثت عمومی ہے اس کا تعلق اس آخری دور کے ساتھ ہے. جب کل عالم پر وہ دین غالب ہوگا تو بعثت عمومی کی تکمیل ہوگی. تو اگر آپ اس معاملے میں ان کو خاص کر دیتے ہیں عرب کے لیے تو بہت بڑی ڈنڈی ہے جو آپ مار رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ کے اس مقام میں بلند کو وہ محدود کر دیتے ہیں ایک خطے کی حد تک. اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ ہمارے دینی تصورات ہی محدود ہو گئے، اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر ہمیں دین کا پورا جو ہے نا معلوم ہو، تصور جامع تصور معلوم ہو، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی توہین ہے جو محمد الرسول اللہ کی جا رہی ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنی بڑی گستاخی ہوگی، کتنی بڑی بغاوت ہے یہ تو پھر وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا نا. جزاک اللہ خیر. زاہد صاحب، آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت خصوصی کے حوالے سے اس کو نافذ کر کے دکھایا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلامی قانون یا جو شریعت ہے اس کے نفاذ کو کس طرح کے چیلنجز کا آج سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے بارے میں یہ بات اس کے آغاز سے پہلے ہی طے کی گئی ہے.
اور ساری کوششوں کے باوجود یہ بات آج بھی تسلیم شدہ ہے، ہما شما کو چھوڑ کے، کہ پاکستان اسلام کے نام پر یا اسلام کے نفاذ کے لیے بنایا گیا تھا، کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا معاملہ ہے بھی اسی طرح، اگر وہ نابی کہا گیا جائے تو ایک مسلمان اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی ذات پر اور جہاں اسے اختیار حاصل ہو جائے تو اس زمین پر اللہ کا دین ہی قائم کرے گا۔ یہ بات چاہے مانے نہ مانے، بہرحال ایک حقیقت ہے، اور ایک اقلیت کو چھوڑ کر مسلمانوں کی اکثریت نے اس بات کو نظری طور پر تو تسلیم کیا ہے۔ قرارداد مقاصد کا یا جسے منظور ہو جانا، یہ اس کی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس وقت بھی اقتدار میں موجود تھے ان کی یہ مرضی نہیں تھی، ان کی خواہش نہیں تھی۔ اگر ان کی خواہش یہ ہوتی تو قرارداد مقاصد اسی دن ایکٹیو پارٹ ہوتی جس دن وہ منظور ہوئی تھی، اور اسی دن سے یہ جو معاملات ہیں درست سمت میں چل پڑتے۔ لیکن ساری کوشش کے باوجود بہرحال حالات یہ ہیں کہ اسلام کو کبھی بھی اس سے نکالا، یعنی اس ملک کو سے نکالا نہیں جا سکا۔ اور 73 کا آئین، حالانکہ 73 کے آئین کو ہم دیکھتے ہیں کہ کن حالات نے بنا ہے، کیا صورتحال ہے، کتنی اسلامی قوتیں وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے، پاکستان ہی واحد ملک ہے کہ جس میں یہ بات، جس کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، اور عوام الناس جو ہیں اس کو بطور امانت کے اس کو استعمال کریں گے، اور مختلف چیزیں جو آپ جانتے ہیں سب چیزیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سرار صاحب بھی اور خالد محمود عباسی صاحب کی بھی تقاریر اس معاملے میں ہے کہ پاکستان کو بہرحال ایک اہم رول پلے کرنا، یعنی مستقبل کے حوالے سے جو بہت سی خطابات موجود ہیں اور اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی، تو اس کی ظاہر ہے کہ کچھ بنیادیں بھی ہیں اور اس کے لیے کچھ تیاریاں بھی ہیں، کچھ ہماری ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اصل طاقت اور قوت اور اختیار تو اللہ ہی کا ہے، یہ تو ہماری آزمائش ہے، ہمیں اپنی آزمائش میں پورا اترنا ہے، اپنے دور کے اندر جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے، ورنہ جو حالات ہیں جب جس طرح پر منتج ہوں گے، لیکن اس پر نظر رکھنا، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے دور کے اندر اس کے لیے جو کچھ ہم بیچ بوجھ سکتے ہیں، جو تیاری کر سکتے ہیں وہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ تو پاکستان کو بھی ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی ریاست صحیح طور پر بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اسی کے تحت آج فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جتنا بڑا مسئلہ ہے، سب کے سامنے ہے، اس کا انکار نہیں کیا کوئی، بلکہ غیر مسلم دنیا بھی انکار نہیں کر رہی ہے، اور یہ اس پر لوگوں نے گویا کہی ہے کہ اس کی جو اس وقت فسطائیت ہے اور جو ظلم ہے اس کو غیر مسلم دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے، یعنی عوام الناس نے بڑے بڑے مظاہرے اسی کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا جو بے محابہ استعمال ہے اور جو یہ عدل کا تصور گویا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کی بات، اتنی بڑی تعداد اور اتنی مسلمانوں کی حکومتیں، اسلامی نہ صحیح مسلمانوں کی حکومتیں موجود ہونے کے باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ ٹک ٹک دے دم دم نہ کشیدم والی بات ہے، یا صرف چند ظاہری یا ظاہروں اس کے ذریعے سے، یعنی جس کو کہا جائے کہ نمائشی اقدامات سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم ضرورت سامنے آتی ہے کوئی ایک اسلامی ریاست تو ایسی ہو، کوئی ایسی کہ جو واقعتاً اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس معاملے میں آگے بڑھ جائے، کھڑی ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے جہاں ہم ہیں، تو چاہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے ان عنوانات کے تحت بات ہو، اقامت دین کا پوری دنیا میں قائم ہونا، نافذ ہونا، اس کی بات ہو، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذات ہے اور یہ پیروں کے نیچے کی زمین ہے، اس کی بات ہے۔ اور اگر بین الاقوامی تناظر میں بھی دیکھیں تو بات یہی ہے کہ اگر یہ واقعی پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بن جائے، صحیح معنوں میں ہے تو صحیح، یعنی جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کیفیت مسلمانوں کی اس وقت ہے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ریاست نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو واقعی ریاست نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے، یہ اس میں درج ہے کہ اس کا ایک دین ہے، یا چاہے اس کو نام مذہب کا دیا گیا ہے، لیکن تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ مذہب وہ جو ہے اسلام ہے۔ اب اس کو اس اسلام پر لے کے آنا یہ ہمارا کام ہے،
اور اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس میں جو رکاوٹ ہے، وہ خود عوام الناس کا اسلام سے دور ہونا ہے۔ اس کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پر کچھ ایسی حکومتیں مسلط رہی ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو آج کا پاکستانی معاشرہ، اسے کسی طور پر بھی اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ جو تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ، یہ جو کام ہے، یہ انہی کے ذریعے انقلاب قیادت کی منزل جو ہے سر کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو تطہیر افکار یعنی جو آج کے دنیا کے اندر، آج اس پاکستانی معاشرے میں جتنی بد اعتقادی کا معاملہ ہے، جتنے معاملات چیزیں سامنے، وہ سب جانتے ہیں اس کو۔ معاشرے کی جو اپنی اخلاقی حالت ہے اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں، جو کیفیت ہے، تو بہرحال اس کو بدلے بغیر صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بات وہی ہے جو آپ نے پہلے فرمائی تھی کہ اخلاقی تربیت، عقائد کا درست ہونا، اس کے مطابق خود میں ذاتی طور پر اسلام کو واقعتاً اپنا دین بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کے اندر اقامت دین کا شعور پیدا کرنا، دین کی صحیح سمجھ، فہم، یعنی دین کا ایک اتنا محدود سا تصور مذہب کے عنوان سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ تو یہ سب تصورات پیدا کر کے اقامت دین کا تصور پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ابھی جو ہم سب کے سامنے جو لوگ اس مشن کو لے کے کھڑے ہیں، یا جن کا ویژن، جن کا اپنا یہ مقصد ہے، ہدف ہے، نصب العین ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی کے ذریعے سے حاصل ہوگی، تو جب یہ سب کام انجام پائیں گے تو یقینی طور پر بہت سا کام ہو چکا ہے، موجود ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، اگر تاخیر نہیں ہوتی ہے تو، ایک صاحب تھے شمس الدین خالد صاحب، شمس الدین خالد ایڈوکیٹ، یہ فاران کلب کراچی میں ہے، اس کے سیکریٹری بھی تھے، جمعیت کے بھی ناظم اعلیٰ کسی زمانے میں رہے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے بار کونسل کے بھی کن رہے، منتخب ہوئے۔ یہ ہمارے ساتھ رہے ایک زمانے تک، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان کا کہنا تھا، وہ اس کے راوی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات جامعہ ازہر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی وقت ان کے جو سربراہ انہوں نے کہی تھی کہ میرے نزدیک، یہ ان کی بات ہے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کے بعد، یعنی قرآن و سنت جسے کہہ لیجئے، کے بعد مقدس پاکستان کا آئین ہے، اور اس کی وجہ بنیاد یہ بتائی تھی کہ یہی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے پوری دنیا کے اندر، کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو ہم تو ایک ایسے آئین کے تحت ہیں، تو ہماری تو ساری جدوجہد آئینی ہے، یہ دستوری ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ آئینی، دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ غیر آئینی، وہ غیر دستوری ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے لیے کام کرنا جتنا آسان پاکستان میں شاید کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کم ہمتی یا گویا کہ یہ غفلت ہے، جو دین کو اپنا گویا کہیے کہ اپنا ہدف قرار دے کے اور اقامت دین کی بات کرتے ہیں، کہ وہ اس درجے میں کام نہیں کر پا رہے کہ کوئی نتیجہ ایسا یہاں مرتب ہوتا ہوا نظر آئے۔ ورنہ چیزیں ہمارے حق میں ہیں، ہم قانونی ایک جدوجہد کر رہے ہیں، آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، جس کے مطابق ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں اگر ہم صحیح طور پر یہ کام کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ معاشرے میں اسلام کی پیاس پیدا کی جائے۔ جب تک معاشرے میں اسلام کی پیاس پیدا نہیں ہوگی، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ خود سے مسلط نہیں کرتا ہے، جب تک لوگوں کی، یعنی ایک متدب تعداد کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کہا ہے کتنے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے، کتنے لوگ اس پر عامل ہونا چاہیے، یعنی یہ سارا کام ہے جو بہرحال ہمیں کرنا ہے، اور یہ اجتماعات اس کے لیے خوش آئند ہیں کہ جو اسی تیاری کے لیے برپا کیے جاتے ہیں، اور افراد ہیں جو اس کام کا شعور رکھتے ہیں، لیکن اس کو ابھی بہت زیادہ آگے تک لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سوالات کا ٹائم ہے، میرے پاس بہت سوال ہیں، لیکن آپ لوگ اگر سوال بھیجیں گے تو میں اس کو اپنے سوالات کے اوپر فوقیت دوں گا۔ کیوان بھائی سے میں اپنا آخری سوال کر کے کوشش کر کے اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں، آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ کیوان بھائی موضوع کی مناسبت سے بالعموم دنیا اور بالخصوص پاکستان کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی یاسر بھائی، ظاہر ہے جیسے خالد صاحب نے بات کی کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے، تو ظاہر ہے ہم اس گلوبل ولیج کے ایکو کے سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم منظرنامہ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ لوکل پولیٹکس ہوں یا وہ ملٹری کوئی پوزیشننگ ہو،
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس گلوبل ویلیج میں ہم ایک آئسولیشن میں کچھ کام کر رہے ہیں اور اس کا دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو جب ہم عالمی حالات کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ پاکستان، کیونکہ پاکستان اب کی جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی کراس روڈز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری جیوگرافی اور ہماری آئیڈیالوجی دونوں ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت اس بیٹل گراؤنڈ کے بالکل سینٹر سٹیج میں ہیں۔ تو ہماری جو لوکل پولیٹکس یا جو لوکل افیئرز ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اس دنیا کے حالات کو جو اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ اب پھر میں آپ کو واپس لے جاؤں گا کہ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی میں نے بات کی تھی اور اس کے جو دو محرکات یا دو جو اس کے سیگمنٹس ہیں، ایک گاڈ لیس سوسائٹی اور ایک تھرڈ ورلڈ وار، تو ہم اگر دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو کیوس کریٹ ہوا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سیٹلائٹ لیول پہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ تو جو کلیش ہے وہ دو بڑی پاورز کا ہے۔ ایک وہ ہے جو ایگزسٹنگ سپر پاور ہے اور ایک وہ ہے جو نئی ایمرجنگ سپر پاور ہے۔ اس کے اوپر بڑا اچھا ایک تحقیقی جو ہے وہ ریسرچ کا پیپر اور کتاب ہے، یہ بیسکلی اس کا نام ہے رائز اینڈ فال آف ایمپائرز دا چینجنگ ورلڈ آرڈر۔ یہ مصنف ہیں اس کے رے ڈیلیو، اگین کافی پرومیننٹ شخصیت ہیں، ابھی مور ریسنٹلی مودی کو بھی ایز این ایڈوائزر سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے اندر اور پھر فائنینشیل سیکٹر اور اس میں۔ تو ان کی جو تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کون سے سائنز ہیں، اور انہوں نے تقریباً 8 پرانی ایمپائرز کو اسٹڈی کیا کہ وہ کون سے محرکات ہیں جو کسی بھی ایمپائر کو رائز کرنے کے وقت اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور ڈاؤن فال کے وقت بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ان کی تحقیق اور ان کی وہ جو ساری ہے اس کی سمرائز کریں تو اس وقت ایک چیز اس تحقیق کے مطابق تو بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت وہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں ہے۔ اس کو جوڑیں خالد صاحب کی بات سے کہ ایگزسٹنگ سٹرکچر کو شیطان توڑے گا تو اپنا اگلا پروجیکٹ لانچ کرے گا یا فائنل فیز جو ہے وہ انیشیٹ کرے گا۔ تو اس وقت شیطان کا پرانا سٹرکچر جس میں آپ کو کہوں گا کہ جو ایگزسٹنگ سپر پاور ہے امریکہ، نیٹو اور اس کے حواری، شیطان کے ایجنڈے میں اس کی ڈسٹرکشن کا ٹائم آ گیا ہے، اور جو ایمرجنگ سپر پاور ہے دیٹ از دا نیو پروجیکٹ، اس کی رائز کا ٹائم آ گیا ہے۔ واپس آ جائیں رے ڈیلیو کے اوپر تو وہ سارے شواہد کے ایک رائزنگ ایمپائر کے کیا محرکات ہیں وہ اس وقت آپ کو چائنا میں نظر آئیں گے۔ دنیا کی فارچون 500 کمپنیز یعنی کہ سب سے بڑی دنیا کی 500 کمپنیز جو کہ زیادہ تر امریکہ بیسڈ تھیں، آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی کے ہیڈ کوارٹر اس وقت چائنا شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ دے آر ناٹ ان یورپ، دے آر ناٹ ان امریکہ۔ یاد رکھیں کہ وہ جو فائنینشیل سسٹم ہے، جو کارپوریٹ کا سسٹم ہے یا کارپوریٹ انٹرپرائز ہے جو کیپٹلزم کی بنیاد ہے، یہ وہ لائف لائن ہے جو شیطان نے کریٹ کی ہوئی ہے۔ لائف لائن کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس لیے وہ جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا، صرف اس کی جو لوکیشن ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے، امریکہ یورپ سے شفٹ ہو کے اب چائنا چلی گئی ہے۔ سو اگر ہم واپس آ جائیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو کیوس کریٹ ہوا ہے اس میں فی الحال تو آپ کو جو لیڈنگ رول نظر آ رہا ہے ہمارے جیوگرافی کے اندر وہ تو آپ کو یہ مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ نظر آ رہا ہے۔ جو اس وقت یہ ٹگ آف وار چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کی اور اس کے پراکسیز کی، پاکستان اس کا پارٹ ہے۔ تو اگر آپ خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے پاکستان کے حالات دیکھیں گے تو اسی ٹگ آف وار کی ہی آپ کو جو ہے وہ ایک جو امیج ہے یا ایک رمق یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیطان بھی بہت سارے پروجیکٹ لانچ کرتا ہے، ہمارے ملک میں بھی پروجیکٹ لانچ ہوئے، اور وہ پروجیکٹ جو تھے وہ اسی آبجیکٹو سے تھے کہ پاکستان کا وہ جو رول ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کے اندر پاکستان پلے کر سکتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ جو رحمانی پلان ہے جس طرح کہ خالد صاحب نے بات کی اس میں بھی بڑا کلیدی ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ وہ جو شیطانی فورسز ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ٹگ آف وار دیکھ رہے ہیں یہ وہی ٹگ آف وار ہے جو اس وقت عالمی سطح پہ بھی چل رہی ہے، اور عالمی سطح کے اوپر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ یہ آپ لے کے آنا چاہوں گا کہ اس وقت جس لیول کا کیوس کریٹ ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو لیڈنگ رول ہے وہ اس سٹیٹ کا ہے جو کہ زائنزم اور وہ جو اشکنازی جیوز اور وہ سارے جو ایک پیٹرن چل رہا تھا،
ذہن میں رکھیں کہ شیطان کے لیول پہ اس پورے سٹرکچر کو تباہ ہونا ہے، اور تباہ ہونے کے لیے ورلڈ وار 3 کریٹ کرنی ہے۔ ورلڈ وار 3 کریٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ پولیٹیکل میس یا وہ پولیٹیکل پولرائزیشن کریٹ کرنی ہے جس کے بعد لوگ جو ہیں یا بنی نوع انسان ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوگی۔ یہ گتھم گتھا کس لیول پہ ہوتی ہے؟ یہ ایک نیچے کے لیول پہ ہوتی ہے جہاں پہ نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم خالد صاحب سے قرآن اور احادیث اور سیرت کی روشنی میں یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں، اور تو پھر جب ہم جا کے جیو پولیٹکس دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے چیزوں کو کنیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر جو ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے اور یہ جو اینڈ فیز ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر ہونا ہے، وچ مینس کہ اس وقت کے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو جانا ہے، اس کی ایک بہت بڑی جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کے 2 فرنٹ ہیں۔ ایک رشیا یوکرین وار ہے جس کے اندر پورا پوٹینشیل ہے نیوکلیئر میں کنورٹ ہونے کا۔ رشیا نے ریسنٹلی تھریٹ دیا ہے کہ ہم اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرن کو چینج کر دیں، یعنی کہ وہ جو کولڈ وار والی تھی کہ بچا کے رہو، ہم بھی پیچھے بیک فٹ پہ رہیں گے، پیوٹن ہیز چینج دیٹ۔ یہ ایگریسو پوسچرنگ ہے کہ اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو مجھے دیوار سے لگاؤ گے، کیونکہ یوکرین میں امریکہ لڑ رہا ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور یہاں پہ چائنا لڑ رہا ہے، تو روس نے یہ تھریٹ کر دیا ہے کہ میں اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرن، یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری طرف جو بڑا بدماش ہے وہ اسرائیل ہے۔ میں آپ کو ابھی ٹائم تو نہیں ہے، ایک کتاب ہے، پھر میں ریفرنس دے دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو چاہے وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ ایک کتاب ہے بہت مشہور، US بیسٹ سیلر رہی ہے، جس طرح ہم نے وہ کلیش آف سویلائزیشنز کی بات کی۔ اس کتاب کا نام ہے دا اسرائیلی لابی اینڈ دا US فارن پالیسی۔ یہ بہت آپ کہہ لیں ایک پرومیننٹ رائٹر ہے، جان میشہائمر، اور بہت آپ کو اس کے تبصرے بھی ملیں گے، بڑے آپ کہہ لیں کہ اس وقت کی جو حالات ہیں اسرائیل کے، اس میں تو وہ بڑا ایک پرومیننٹ پینلسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ وہ پوری کتاب بتاتی ہے کہ یہ اسرائیل کی اصل بدماشی ہے کیا، اور یہ بھی بتاتی ہے، یہ وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں، جو خالد صاحب ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، یہ صاحب کتاب بھی لکھی ہوئی اور اس کے اوپر اب آ کے کھلم کھلا باتیں کرتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکی جو کرسچن امریکہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایولانجیکل کرسچن ہے، وہ بھی زائنسٹ ہیں، یہ بھی زائنسٹ ہیں، وہ کرسچن زائنسٹ ہیں، یہ یہودی زائنسٹ ہیں۔ ان کا گٹھ جوڑ صرف ایک ہی چیز کے اوپر ہے کہ جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں اور جس کو ہم دجال کہتے ہیں وہ دنیا میں آئے، دونوں ایک ہی ایجنڈے پہ ہیں، دونوں کا کامن دشمن ہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا کانفلکٹ بلڈ اپ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کانفلکٹ کو کریٹ کرنے کے پیچھے حماس نہیں ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اگر آپ اسرائیل کے 1948 کے بننے سے لے کر آج تک کی جتنی UN کی پیس ٹریٹیز ہیں ان کو اٹھائیں گے تو ہر ٹریٹی کو توڑنے والا اسرائیل ہے، نہ کہ فلسطینی، نہ کہ مسلمان۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس سب میں پری ایمپٹ جو کام کیا ہے وہ سب اسرائیلیوں نے خود کیا ہے۔ دے ڈو ناٹ وانٹ پیس۔ ہاں، اس پورے پروسیس میں جب سٹرکچر ٹوٹے گا تو اسرائیل بھی جائے گا، تو پھر نیتن یاہو کس کی گیم کھیل رہا ہے؟ پھر یاد رکھیں دا نیو ورلڈ آرڈر۔ شیطان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ ورلڈ وار 3 ہو، وہ جو براڈر بنی نوع انسان ہے اس کا خاتمہ ہو، بھلے اس میں یہودی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 2 لیول کی گیمز ہیں۔ اس کو بڑا خوبصورتی سے خالد صاحب نے اپنے بہت سارے لیکچرز میں ایکسپلین کیا ہے جب وہ ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ باریک ٹاپکس ہیں، تفصیل طلب ہیں، آج کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جس کو شوق ہے وہ ضرور جا کے سمجھیں کیونکہ ساری گیم ادھر ہی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہ جو دشمن اور بدماش ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب آگے ہمارا کام ہے کہ ہم پہچانیں، سمجھیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ شکراً خالد صاحب۔ آڈینس کا سوال ہے کہ یہودیوں اور صہیونیوں سے آج کلمتن سوائم بیننا و بینکم کے جو مخاطبین ہیں وہ آج کون سے ہوں گے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ جی، اصل میں سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری حیثیت بنیادی طور پر داعی کی ہے، امت مسلمان جو ہے شہادت علی الناس اس کی ذمہ داری ہے، تو یہود کو کیسے مخاطب کرو کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترکہ نکات ہیں ان کی بنیاد پر مخاطب کرو۔ یہ
فتنے کے دور کے بارے میں رہنمائی نہیں ہے، یہ رہنمائی نارمل حالات کے بارے میں ہے۔ اب ہم ایک کانفلکٹ میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اس میں اگر ہم اس کو لے کے آئیں گے تو اسی کی بنیاد پر مار کھائیں گے۔ اس وقت سعودی عرب کی جو حکمران طبقہ ہے وہ در حقیقت اسی پھیرے میں الجھا ہوا ہے، اور اگر آپ ان کو قریب سے دیکھ رہے ہوں تو وہ یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ توحید ہمارے درمیان مشترکہ احساس ہے، تو آؤ اس پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے جس کی بات اب ٹرمپ پہلے بھی کرتا تھا، اب وہ واپس آ گیا ہے، تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک فتنہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر لوں، یہ مان لینا کہ عیسائی اور یہودی ابراہیمی طریقے پر ہیں، یہ اسلام کی نفی ہے۔ قرآن کا سارا مقدمہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں یہ ہے کہ یہ اب انحراف کر چکے ہیں، دونوں یہودی بھی اور نصرانی بھی ابراہیم کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، اور ابراہیم کے طریقے پر محمد رسول اللہ ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے قریب تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کو تو ابراہیم نے وصیت کی تھی، یعقوب نے وصیت کی تھی کہ اسلام پر رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ یہودی بن گئے۔ عیسائی جو ہیں حواریوں نے کہا تھا کہ گواہ رہنا عیسیٰ کہ ہم مسلمون ہو گئے، اور وہ بن گئے نصارہ۔ اس سے بڑا انحراف اور کیا ہوگا کہ انہوں نے مسلم نام تک چھوڑ دیا ہے۔ پھر پہلا گھر جو اللہ نے اپنا بنایا تھا نشانی کے طور پر، وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی، انہوں نے اسے قبلہ چھوڑ کر اپنا علیحدہ قبلہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے جمعے کا دن چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کر لیا۔ کدھر دین ابراہیمی پر ہے؟ تو اس بنیاد پر اب وہ کوئی کلمۃ سواء بیننا و بینکم نہیں رہا ہے، تو دھوکے میں مت آئیں اس بات کی بنیاد پر۔ تو میں اس وقت اس بات کو، جو لوگ اس آیت کو لے کے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہاں اس ساری تفسیر کے ساتھ آئیں تو ان کی نگیشن ہو جائے گی یا نہیں؟ ان کے سارے تصورات کی نگیشن ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو اس پر اگر وہ آئیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پر آنے نہیں، لیکن اس کے صرف پہلے حصے پہ کہ ہمارے درمیان ابراہیم کلمہ مشترک ہے، نہیں مشترک ہے۔ انہوں نے ابراہیم کو بھی بگاڑ دیا، اس کے دین کو بھی بگاڑ دیا۔ زاہد صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ اقامت دین کے لیے ہم کو عرب ممالک میں کوئی تحریک نظر نہیں آتی، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ون ورلڈ آرڈر کا جو شیطان کا ایجنڈا ہے یہ ان کے حامی تو نہیں ہے؟ یہ بات کہ اقامت دین کی تحریکیں وہاں نظر نہیں آتی ہیں، اخوان المسلمون بہرحال اپنی جگہ پر ایک نام ہے اور اس کا ایک کردار ہے، اس کی قربانیاں بھی ہیں، اور اس زمانے میں جب اقامت دین کی تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ بات کہ اس نظریے کا احیاء صحیح معنوں میں بر صغیر میں ہی ہوا، یعنی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ پاکستان کی خصوصیت یہ بھی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ جو فکر جس کی بنیاد پر اقامت دین کی تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں آج کے دور میں، وہ فکر یہیں سے ملی ہے، جس نے جتنی کشید کی ہے لیکن بہرحال اسے بنیاد یہاں سے ملی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مغربی دنیا اس فکر کے خلاف جو کچھ اس نے اپنا نظری طور پر جو اس نے اپنی تیاری کر رہی ہے اور اس کو بٹانے یا اسے بگاڑنے یا اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی صورت نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو جتنا کام اس پر ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کتنے اس پر تھیسز ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کتنے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ اس کا احیاء یہاں پر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بیان کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ مرکز وہ تھا، پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ مرکز یہ بن گیا، یعنی اب یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا ارتقاء، تو یہ اسی ارتقائی صورتحال کا معاملہ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ خطہ اس فکر سے بالکل خالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبر کا جتنا ماحول ہے، جبر کی جو صورتحال ہے، وہ صورتحال وہاں یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے۔
وہاں یہ کام کرنے کا مطلب یہاں تو ایک آپ ممبر پر بیٹھ کے خالی صاحب تقریر کریں، میں کروں، کوئی کرے اور بہرحال آرام سے اٹھ کر چلا جائے اور اس کی پذیرائی بھی ہو، اس کی تعریف بھی ہو، اس کا بیان بھی شاید چھپ جائے اور سوشل میڈیا پر بھی آ جائے، لیکن وہاں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ وہاں اگر یہ کام ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکے گا، اور ایسے مناظر آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور ایسی مثالیں بہت ساری ہیں۔ تو ان حالات کے اندر وہاں جو جبر کی صورتحال ہے، جو جبر کی کیفیت ہے، اور یہ معاملہ صرف عوام کا نہیں بلکہ خاص طور پر انہی لوگوں کا ہے کہ جو اس وقت اس پر قابض ہیں اور اس ایجنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں کسی نہ کسی طور پر، لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ فکر وہاں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، اور اخوان نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور جو اس کی صورتحال ہے، اختلاف ہو سکتا ہے بعض معاملات کے اندر، بعض چیزوں کے اندر، اور بھی کئی جماعتیں آپ کو اس عنوان سے مل جائیں گی کہ جو اقامت دین کا کوئی نہ کوئی تصور کسی نہ کسی طرح کا رکھتی ہیں، لیکن بہرحال کام کرنے کا جو اس وقت آسان معاملہ ہے وہ اسی بر صغیر کے اندر، بر صغیر میں بھی اب اس وقت گویا پاکستان، ہندوستان تو گیا، اور وہاں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ وہ سیکولر ریاست کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اب وہ ہندو ریاست ہے، صحیح معنوں میں اسی طرح سے ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو حالات پیدا کیے ہیں وہاں پر کہ ان کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرق ہے جو جس کی بنیاد پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہاں پر یہ تصور کسی درجے میں بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، لیکن اسے نہ تو باہر آنے کا موقع اسے مل رہا ہے اور نہ اسے کام کرنے کا وہاں موقع۔ جہاں کام کرنے کا موقع نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں حالات دیگر گوئی ہوں گے، کمی لوگ ہوں گے۔ یہ تو بات تو ہے کہ جہاں کام کرنے کا موقع ہے وہاں ہماری شناخت کتنی بڑی ہے، وہاں ہمارا معاشرے کے اندر ہمارا کیا مقام بنا ہوا ہے، یعنی لوگ ہمیں کس طرح پہچانتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی اقامت دین کی تحریکیں ہیں، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی، شمال المسلمین اور تنظیم اسلامی، یہی لوگ اقامت دین کی بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کا معاشرے میں کتنا اثر ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں اور آپ بیٹھ کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بہت سارا ہے، لیکن جب باہر جا کر دیکھیں اور پورے سیناریو میں پورے ملک کے دیکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا مام ابھی باقی ہے۔ کیوان بھائی آپ سے سوال ہے، یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیجئے۔ جی دیکھیں، صہیونیت زائنزم ہے جس کی ہم نے بات کی، یہودی جو ہے ظاہر ہے وہ تو ایک مذہب ہے، جیسے خالد صاحب نے بھی کہا کہ ہونا تو اسلام پہ چاہیے تھا لیکن وہ بے روی کا شکار ہوئے، ڈیوینٹ ہوئے، اور اب جو شکل ہے وہ تو ایک بگاڑ ہے اس سلسلے کا یا ان تعلیمات کو جو ان کو دی گئی تھی نبی نے۔ تو دیکھیں یہودیت کے بارے میں تو شاید ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے، اور حضرت ابراہیم سے جوڑ کے تو آگے تک لے آئیں تو وہی ایک مسلمانوں کی اور اسلام کی ایک کنٹینیوشن ہے۔ صہیونیت کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک نیا فینومینن ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس شیطان کے پروجیکٹ کا پارٹ ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ صہیونیت یا زائنزم کا دین سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا پولیٹکس سے اس کا تعلق ہے۔ زائنزم ایک موومنٹ ہے، اور یہ موومنٹ کیوں کریٹ کی گئی؟ یہ موومنٹ کریٹ کی گئی اسٹیٹ آف اسرائیل کو بنانے کے لیے۔ کس نے کریٹ کی؟ اس طبقے نے کریٹ کی جو سیاست کرتا تھا، لیکن اس سیاست کرنے کے پیچھے جو اس کو پوٹینشل چاہیے تھا یا وہ مواد یا وہ میگنیٹ جس سے اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، اپنے ساتھ جوڑنا تھا، وہ یہودیت تھی، وہ تعلیمات تھیں یا وہ آئیڈیالوجی تھی جس کے اوپر ان کو پتا تھا کہ ہم ایک گیم کھیل کے لوگوں کو اپنے ساتھ کر سکتے ہیں اور پاپولر سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی دین کے اوپر کوئی موومنٹ کی اٹھان ہوتی ہے تو اس کے اندر جو شد و مد ہوتا ہے، اس کے اندر جو پیشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو وگر ہوتا ہے، وہ ایک ٹپیکل تحریک سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا جان اور مال لوٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سو صہیونیت یا زائنزم وہ پولیٹیکل موومنٹ تھی جس کے پیچھے استعمال ہونے والی چیز یہودیت یا اس کی وہ آئیڈیالوجی تھی جو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرورٹڈ فارم کے اندر اب موجود ہے، وہ تعلیمات نہیں ہیں جو ان کے نبی کی تھی۔ تو زائنزم کی موومنٹ ہے، یہ لیٹ 18 سینچری میں شروع ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے وہ اشکنازی یہودی ذہن میں رکھیں۔ بہرحال اشکنازیوں کے بارے میں ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم بتائیں وہ کون ہیں، لیکن یہ ہیں فراڈی ہے، یہ جینوین یہودی نہیں ہے، یا یہ سیمیٹک
جیوز نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ سن آف دا سوئل، یہ وہ ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر کنورٹ ہوئے جوڈزم میں، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اوپر یہ قابض ہو گئے. تو یہ جو یہودی تھے جو یورپ میں موجود تھے، جو کہ ابتر حالات میں تھے، لیکن ابتر حالات میں تو یورپین کہتے ہیں نا کہ یہ تھے، اور اس لیے انہوں نے موومنٹ شروع کی. میں تو آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ شیطان کا وہ پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس قوم کے اوپر شیطان نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ان کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود تھا. وہ کیا پوٹینشیل تھا، اگین وہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے، وہ بعد میں کبھی بات کریں گے. لیکن بہرحال یہ قوم یورپ سے نکال کے، تو اس کے بعد جو اگلا ایجنڈے کا پارٹ تھا کہ ان کو واپس جو ہے وہ ارض مقدس کے اندر لے کے، کیوں لے کے آئے؟ بڑے آبجیکٹیوز. کیونکہ جیسے خالد صاحب نے بات کی، جب ہم احادیث کی روشنی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جو کلیئرٹی ملتی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں آنا ہے، دجال نے کس جگہ پہ آنا ہے. وہ سارا جو بیٹل گراؤنڈ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ فائنل بیٹل گراؤنڈ بٹوین فورسز آف گڈ اینڈ ایول، وہ کہاں پہ سجنا ہے؟ وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ارض مقدس کے اوپر ہی سجنا ہے، اس ایریا کے اندر ہی سجنا ہے. سو کوئی تو شیطان کا بھی پلان ہے نا کہ وہ اس نے اس فراڈیے قوم کو مذہب کو یوز کرتے ہوئے تو یہاں پہ لا کے تو اسٹیبلش کیا. تو زائنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، اور اس کے پیچھے جو بیکنگ تھی وہ برٹش کی تھی اور بعد میں امریکنز کی تھی، کیونکہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی پروجیکٹ ہے جو کہ ڈپلوائے ہو رہا ہے بڑے آرگنائز طریقے سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شیطان کا نیو ورلڈ آرڈر کا پروجیکٹ ہے جو اس وقت سے لے کر ابھی تک چل رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کتنے منظم طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ نہ صرف فلسطین کے اوپر برٹش مینڈیٹ یوز کرتے ہوئے قبضہ کیا، بلکہ امریکن فائر پاور کو یوز کر کے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 3 کریٹ کی، جس کا ایک آؤٹ کم میں نے آپ کو بتایا کہ بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کو منظم کرنا ہے دنیا میں، اور دوسرا تھا کہ اس قوم کو لا کے سیٹل کرنا ہے یہاں پہ. اور آج جو یہ بدماشی ہو رہی ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. بہرحال اس کے پیچھے بہت سارے اور ٹاپکس بھی کھل سکتے ہیں، وہ شاید آگے ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ جو پوری اس وقت غزہ کا جو کانفلکٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے منظر نامے کی ایک کہتے ہیں ابتدا ہے. جزاک اللہ خیر. شاید یہ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، شاید آخری سوال ہو یا سیکنڈ لاسٹ. خالد صاحب آپ سے سوال ہے کہ ہمارے ملک میں جہادی جماعت کے مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ تمام فقہا جو امام ہیں، یعنی 4 امام ابو حنیفہ وغیرہ، انہوں نے جہاد کو بمعنی قتال استعمال کیا ہے، لیکن ہم جہاد کو بمعنی قتال استعمال نہیں کرتے. وار اور بیٹل کا جو فرق ہے شاید اس کی طرف اشارہ ہے. اور جیسے یہود اپنے ہر فرد کو دشمن سے لڑنے کے لیے عسکری طور پر تیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس پہ محنت نہیں کی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید 2 سوال ہیں. یہ اصل میں کافی پیچیدہ سا مسئلہ ہے، 5 منٹ میں تو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہا جب بحث کریں گے جہاد سے تو وہ اسی جہاد سے بحث کریں گے. دیکھیں فقہا کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ اس شے کے متعلق بات کریں گے جو گنتی میں آ سکتی ہو، جو ناپی تولی جا سکتی ہو. وہ چیز جو گنتی اور شمار کتار میں نہیں آتی ہو وہ فقہا کے دائرے سے باہر ہے. کسی عمل کے لیے نیت کتنی اہم شے ہے، تو وہ یہ تو کہیں گے کہ نیت ہونی چاہیے، لیکن اس میں خلوص ہے یا نہیں، یہ فقہ کون سی ترازو لے کے آئے گی جس سے وہ اسے ناپے گی؟ یہ فقہ کے بس کی بات نہیں. وہ یہ کہہ سکتی ہے نمازیں 5 ہیں یا 6 ہیں، تو وہ بتائے گی 5 ہیں. ان کی تعداد رکعتوں کی کیا ہے وہ بتائے گی. یہ روزے کتنے ہوتے ہیں یہ ہیں، کب شروع ہوں گے کب ختم ہوں گے وغیرہ 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 وغیرہ، یہ بتائے گا. جب آپ جہاد پہ آئیں گے تو وہ جہاد جو آپ نے نفس کے ساتھ کرنا ہے وہ فقہ کا موضوع نہیں رہتا ہے. وہ جہاد جو دعوت تبلیغ اس میں کام آتا ہے وہ فقہ کا موضوع نہیں رہتا ہے. فقہ کا موضوع وہ جہاد بنتا ہے کہ جو قتال کی صورت میں ہوتا ہے، کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے، کس نے نکلنا ہے کس نے نہیں نکلنا ہے، کس حالت میں نکلنا ہے، صورت کیا ہوگی، وسائل کیا ہوں گے، یہ فقہ کا موضوع ہے. لہٰذا اگر ائمہ کرام جہاد بطور قتال استعمال کریں گے تو وہ بطور قانون دان ان کی ضرورت بنے گی. دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جہاد کن معنی میں استعمال ہوا. تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تو وہ بھی تو کوئی جہاد تھا. چلے صوفیہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا نفس کے ساتھ جہاد ہے، تو لیکن یہ کہ چلے نفس کے ساتھ تھا یا منافقین کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ اس جہاد کے مقابلے میں اسے بڑا کہہ رہے ہیں تو کوئی تو ہے نا. تو اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد کا اور کوئی تصور ہی نہیں ہے. قرآن مجید جب مکے میں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، تو وہ قتال تو نہیں ہے.
پھر ایک ہی صورت میں قتال کو علیحدہ اور جہاد کو علیحدہ بیان کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سورہ صف. اسی سورہ صف کے دوسرے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون آ گیا. تو اس لیے یہ تشریح بہت بہترین ہے کہ قتال جو ایک اصطلاح ہے جو محدود معنی رکھتی ہے، اور جہاد ایک اصطلاح ہے جو وسیع معنی رکھتی ہے، بلکہ خاص اور عام کا فرق کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ جہاد کا لفظ بولیں گے تو قتال بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ قتال کا لفظ بولیں گے تو وہ صرف جنگ مراد ہوگی، اس سے پھر وہ مال نفس اور یہ وہ سارا اس سے خارج ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ اتنا اگر ہمارے ذہن میں ہو تو سمجھ آ جائے گی کہ ائمہ کرام نے وہ کیوں نہیں اس کو دوسرے والے کا استعمال کیا. اگر 2 منٹ آپ مجھے دے دیں تو میں کیوان صاحب والی بات کو بھی آگے مکمل کر دوں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو یہودی ہیں نا، جن یہودیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان کے بارے میں قرآن نے 2 ٹوک کہا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ کبھی کسی سہارے کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ دنیا میں اصل میں ذلیل اور رسوا ہونے ہی کے لیے اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے. ان کی آخری رسوائی کا سامان کیا اس نے، ہٹلر نے. تو ہٹلر بھی تو در حقیقت اسی ڈیپ سٹیٹ کا نمائندہ تھا نا، شیطانی کا نمائندہ تھا. اس کے ہاتھوں یہ پٹوائے گئے، اور ان کی مظلومیت کا رونا رو کر کسی اور نے فائدہ اٹھایا. وہ یہودی نہیں ہے، وہ اشکنازی یہودی ہیں، ایک جعلی یہودی بنے. انہوں نے ان کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر اور ملک ہتھیا لیا ان کے نام پر. اور جب پچھلے دنوں کورونا آیا ہوا تھا تو دیکھیں جو جیسے ہم ہیں نا کہ ہم نے کہا جی ہماری نمازوں کو خراب نہ کرو یار، یہ کیوں ہمیں دور دور کھڑا کرتے ہو، مل کے کھڑا ہونے دو. اسی طرح ان کی مذہبی مقامات کے اوپر بھی پابندی لگی تھی نا اسرائیل میں. تو جیسے ہمارے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ دیندار لوگوں کو پولیس جو ہے نا مار رہی ہے، ایسے ہی اسرائیل میں جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ تشدد کرتی ہوئی ان کی تصویریں آئی تھیں جو وہاں کے مذہبی یہودی ہیں ان کے اوپر. تو یہودیوں کو وہ اسرائیل نہیں ملا ہے، وہ اسرائیل خزارین کو ملا ہے جنہوں نے یہودیت کا بیروق بھرا ہوا ہے. اور یہ صہونی ہے. صہون ایک جگہ ہے، ایک چٹان ہے، اور اس چٹان کے بارے میں یہ تصور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، یا وہ تو مسیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا آخری جو ہے نا، یعنی عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو اس چٹان پر اتریں گے اور وہاں تخت داؤدی رکھا جائے گا، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس ریاست کو آزاد کرایا جائے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تھی، پھر وہاں پہ تخت داؤدی لا کے رکھا جائے اس چٹان کے اوپر، تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر اتر سکیں. تو یہ فورسنگ گاڈز ہینڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہیں، گویا یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ صہیونی عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جیسے یہودیوں کی مظلومیت کو ایکسپلائٹ کیا، ایسے ہی عیسائیوں کے اس عقیدے کو ایکسپلائٹ کیا کہ پہلے وہ تخت بچھاؤ نا، ہماری مدد کرو تاکہ ہم وہ تخت بچھا لیں. گریٹر اسرائیل بنے گا، 3rd ٹیمپل تعمیر ہوگا، اس میں لا کر وہ تخت رکھا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. یہ صہیونی تحریک کہلاتی ہے. جزاک اللہ خیر. وقت جتنا بھی ہو شاید کم ہی لگتا ہے. اسٹیج میں میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ لوگ پینلسٹ اویلیبل ہوں گے تو ان سے اکیلے میں بھی بات کر سکتے ہیں. تمام تینوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر حافظ ڈاکٹر زاہد حسین صاحب کا کہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. اس پروگرام کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. آگے کا ایجنڈا انشاءاللہ عمران بھائی آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم. اس پروگرام کا وقت تو تھا جی 2 گھنٹے، ہم نے آدھا گھنٹہ فوگ کی وجہ سے کم کیا ہے. جو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جی دور دراز جانا ہے تو رات کو ہمیں جانے میں تکلیف ہوگی، تھوڑے سے اور بھی پروگرام ہم نے کٹ کیا ہے تاکہ جلدی ختم ہو جائے. ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کے سامنے خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ زاہد حسین صاحب کا. انہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی دعوت دی تھی، یہ تشریف لائے، خود لائے، اور انہوں نے ہم سے کوئی سہولت بھی نہیں مانگی، اپنے وہ جو ہے نا وسائل استعمال کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور باقی یہ کہ دعوت ہم نے دوسری جو دینی تحریکیں ہیں ان کے سربراہان کو بھی دی تھی. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میں نے تقریباً 4 نومبر کو میں نے پرسنلی وہ اطلاع پہنچائی تھی.
اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ان کے جو سیکرٹری تھے سمیع اللہ شیرپاؤ صاحب, ان سے مسلسل میں پرسو بھی کرتا رہا اور وہ ہر دفعہ یہ کہتے رہے کہ میں آپ کو جواب لے کے دیتا ہوں, لیکن وہ بھی جواب نہیں دے سکے. تو ادھر سے تو ڈڈ رپلائی والی بات ہوئی ہے, یعنی وہ جو کچھ گیا سو گیا, واپس کچھ نہیں آیا. البتہ یہ کہ تنظیم کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا عمران صاحب نے کہ ہمارا ایک وفد جا کے ملا تھا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے. انہوں نے ابتداً یہ بات کہی تھی کہ میرا ہفتے کے دن پروگرام ہے وہاں پہ, تو اتوار کو انشاءاللہ میں فارغ ہو کے آ سکوں گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن بعد میں انہوں نے میسج کیا کہ انہیں امیر محترم نے روکا ہے. تو بس اس لیے ہمارے لیے اور بھی عزت بڑھ گئی جناب.